جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی عید گزر چکی ہے اور بڑی عید گزر جانے کے بعد ہمارے درمیان بڑے لوگ موجود ہیں ماشاءاللہ. تو میری بالکل دائیں طرف موجود ہیں حضرت الاستاذ ڈاکٹر عبدالباسط فہیم صاحب حافظہ اللہ. ویلکم ٹو نہا اسٹوڈیو. نہا اسٹوڈیو میں آپ کی آمد کا بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. تو بہت شکریہ. اور میری بالکل بائیں جانب موجود ہیں فضیلت الشیخ حضرت استاذ ڈاکٹر عتیق الرحمن حافظہ اللہ. آپ بھی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں اور مسجد نبی کے مدرس بھی ہیں. تو آپ کو بھی نہا اسٹوڈیو آمد پہ بہت شکریہ. تو اس وقت یعنی میں دو ڈاکٹرز کے درمیان موجود ہوں. میرے یمین پہ بھی ڈاکٹر ہیں اور شمال پہ بھی ڈاکٹر ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے. تو خیر عید بڑی زبردست ماشاءاللہ گزر گئی. تو شیخ عید کے موقع پر قربانی وغیرہ آپ خود کرتے ہیں گوشت وغیرہ یا باہر سے کسی قصاب کا اہتمام کرتے ہیں؟ جی ذبح تو میں نے الحمدللہ خود کیا. اچھا خود ہی تکبیر پڑھی ہے؟ جی تکبیریں خود پڑھی، ذبح خود کیا. باقی جو عمل ہے وہ قصاب کے حوالے کیا تھا. صحیح ماشاءاللہ. شیخ صاحب آپ نے؟ ہاں ذبح تو ماشاءاللہ الحمدللہ ہم خود ہی کرتے ہیں، لیکن چھوٹے بھائی ہیں، کزن ہیں، وہ سارے آ جاتے ہیں ماشاءاللہ، اکٹھے مل کر جو ہے وہ ذبح کرتے ہیں، گوشت بناتے ہیں، اکٹھے کھاتے ہیں. فیملی تقریب میری تو عادت ہے کہ چھوٹے بھائیوں کو سب کو دعوت دیتا ہوں عید کے موقع پہ، تو تشریف لاتے ہیں، پھر دوپہر کے ٹائم پہ اکٹھے ہی کھانا کھا سارے لیتے ہیں. مل کے کٹا مل کے باندھتے ہیں یا کھولتے ہیں؟ ماشاءاللہ. چلے جاتے ہیں جی اپنے موضوع کی طرف. ہمارا موضوع ہے سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا یوم شہادت بھی ہے 18 ذوالحجہ کو. تو ان کی سیرت کے جو ہے وہ چیدہ چیدہ گوشے ہم اس مختصر وقت میں انشاءاللہ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. اور ان کی ذات پہ کچھ آپ کو معلوم ہے اعتراضات بھی کیے جاتے ہیں اور کچھ اجمالی طور پہ ان اعتراضات کا بھی جائزہ لیا جائے گا انشاءاللہ. تو سب سے پہلے سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رسالت سے ان کے بارے میں جو بشارتیں ارشاد فرمائی ہیں، ان کے جو مناقب بیان فرمائے ہیں، وہ چاند ایک ذکر فرما دیں. جی اس سلسلے میں سب سے پہلے جو حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے یہ وہ ہے جسے امام احمد اپنی مسند میں اور امام ترمذی اپنی حدیث کی کتاب میں روایت کرتے ہیں، اور اس کے راوی ہیں عبد الرحمن بن سمرہ جی رضی اللہ تعالی رضی عنہ. اللہ تعالیٰ. کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پہ مجاہدین تو موجود تھے، لیکن مجاہدین کو مسلح کرنا، انہیں اسلحہ فراہم کرنا، انہیں سواریاں فراہم کرنا، یہ ایک مسئلہ تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو ترغیب دی کہ ہماری اس معاملے میں مدد کریں. تو تب جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ 1000 دینار لے کر آئے. اللہ اکبر. 1000 دینار، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. 1 دینار 4.25 گرام سونا ہوتا ہے. یہ دینار سونے کا؟ جی. اب آپ 1 دینار کو 4.25 گرام سے ضرب دیں تو یہ شاید 40,200 سے زیادہ گرام بنتا ہے. یعنی کہ ہم کہتے ہیں 4 کلو، تقریباً 4 کلو سے 4 کلو سے زیادہ، 4 بن کلو جاتا سے ہے. بھی زیادہ سونا. ہاں جی. یعنی اگر گراموں میں دیکھا جائے شاید میں کم بتا رہا ہوں. پھر 1000 دینار 1000 کو 4 سے ضرب دینا 4 نا. گرام جی. کا ہے. 4 گرام کا ہے نا، 40,000 ہو گیا نا. 4 گرام کو ضرب دی 1000 سے 4000 گرام. 4000 ہو گیا. جی. تو کلو میں 1000 گرام. جی. تو اتنے دینار وہ لے کر آئے اور نبی علیہ السلام کی گود میں لا کر رکھ دیے. سبحان اللہ. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں الٹ پلٹ کرنے لگے، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، سبحان اللہ. کہ آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کر لے، یعنی کہ عثمان سے جو بھی غلطی ہو جائے، جو بھی گناہ سرزد ہو جائے، عثمان کے مقام و مرتبہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے جناب عثمان کو جس مقام و مرتبہ پہ فیض کر دیا ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جناب عثمان بن عفان کا اسلام میں اور اللہ رب العزت کی نگاہوں میں کیا مقام و مرتبہ ہے. اور یہاں پہ میں یہ بھی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے یہ مقامات ان لوگوں کو دیے ہیں جو ان مقامات کے ملنے کے بعد جی جی. عبادت میں، شکر میں اضافہ کر دیا کرتے تھے.
ہاں بڑھ جایا کرتے تھے. ہمارے جیسوں کو یہ مقام و مرتبہ نہیں ملا. جی. ہمارے جیسے کیا کرتے, لو جی مجھے تو معافی مل گئی ہے, اب تو نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہم ہے. تو بخشے بخشوائے ہیں ہاں جی. جی, اب تو فرض روزے بھی گئے, نمازیں بھی گئی. نماز کا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ساڑیاں پڑھیاں ہی نہیں جی. ہاں جی, ساڑیاں پڑھیاں ہی بلکہ نہیں. لطیفہ ہے کہ مکہ سے حج کر کے آیا تو کہنے لگا کہ میں نے نمازیں وہاں پڑھ لی ہیں, اچھا. ایک نماز کی 1,00,000 ملتی ہے, تو اب تو جتنی مرضی چھٹیاں کر لوں گنجائش موجود ہے. یہ دیکھ لیں. ابھی چند دن پہلے شیخ صاحب مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ لوگ بیان کرتے ہیں کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھا جائے تو 1 سال پہلے کے گناہ معاف ہوتے ہیں, 1 سال بعد کے. تو جو یہ روزہ رکھنے کے فوراً بعد فوت ہو جائے اس کا کیا بنے گا؟ اچھا, یعنی کہ وہ 1 سال جو بعد کے گناہ معاف ہوتے ہیں اس کا کیا بنے گا؟ صحیح. جی ڈاکٹر صاحب آپ کو ارشاد فرما دیں. جی, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل ہیں. انہی میں سے ایک فضیلت تو یہ بھی ہے کہ وہ سابقین الاولین میں سے ہیں, شروع زمانے میں مسلمان ہونے والے ہیں. صحیح. یعنی وہ صحابہ کرام جو آغاز میں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جب آپ نے دعویٰ کیا اور لوگوں کو بتلایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, تو شروع میں چند لوگ مسلمان ہوئے. انہی میں سے مسلمان ہونے والوں میں حضرت عثمان رضی چند اللہ گنے تعالیٰ چنے لوگوں میں گنے سے چنے حضرت لوگوں میں عثمان ان رضی کا بھی اللہ شمار تعالیٰ ہوتا عنہ ہے. کہا جاتا ہے, اہل سیر نے نقل کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دعوت دی کہ عثمان تم بڑے سمجھدار آدمی ہو ماشاء اور اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیت آپ کو عطا کر رکھی ہے, تو آپ دیکھتے نہیں جن کی یہ مشرکین پوجا کرتے ہیں, یہ سنتے نہیں ہیں, یہ نفع نہیں دیتے, یہ نقصان نہیں دیتے, یہ پتھر کی مورتیاں ہیں, سوائے پتھر کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو جو اللہ کے نبی ہیں آپ ان کے پاس نہیں جاتے, ذرا ان کی بات تو سنیں. سبحان اللہ. آپ ماننا نہ ماننا کہ علیحدہ بات ہے, لیکن آپ بات تو سنیں ان کی. تو کہنے لگے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے مائل کیا تو میں چلا گیا اور آپ کی گفتگو سنی, اور پہلی گفتگو جو ہے وہ دل پہ اثر کیا اس نے, اور میں نے فوراً جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا. تو یہ ان کی جو ہے وہ بہت بڑی منقبت ہے اور بڑی صحیح فضیلت ہے جی. کہ آغاز میں جس وقت جو ہے وہ لوگ ابھی اسلام سے دور بھاگ رہے تھے, اس وقت جو ہے انہوں نے اسلام کو قبول کیا, اور یعنی پختہ مسلمانوں میں سے ہیں, اور جلیل القدر صحابہ میں ان کا جو ہے وہ شمار ہوتا ہے. اور ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی مسلمان نہیں ہوئے, حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بھی مسلمان نہیں ہوئے, ان سے بھی پہلے کے اسلام کا یہ واقعہ, ان کا تو 5ویں یا 6 سال میں جا کر جو ہے واقعہ پیش آتا ہے. اور یہ یقیناً نبوت کے پہلے دوسرے سال کی باتیں ہیں جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے. سابقین کا تذکرہ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا, والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, ان کا ذکر کیا کہ یہ تو بہت بڑی فضیلت والے ہیں. اسی طریقے سے ایک فضیلت اور بھی ان کی موجود ہے, بے شمار فضائل ہیں ان کے. مدینہ میں ایک میٹھے پانی کا کنواں تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ من حفر بیر زمزم یا بیر روما فلہ الجنہ یا غفر اللہ لہ او کما قال علیہ الصلوۃ. اس طرح کے الفاظ ہیں کہ کون ہے جو بیر روما جو ہے اس کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے, اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا. اور دوسری روایت میں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت جو ہے وہ عطا کر دے گا. تو اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اللہ کی توفیق سے وہ 20,000 یا 25,000 درہم جو ہے وہ دے کر خریدا اور اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اور یہ اس وقت کی بھی بات ہے جب بلوائیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا محاصرہ کر لیا تھا کہ آپ جو ہے وہ خلافت چھوڑ دیں. تو اس وقت بھی انہوں نے ذکر کیا کہ لوگوں مجھے بتلاؤ تو صحیح, مدینہ میں میٹھے پانی کا کوئی کنواں نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا تھا کہ کون ہے جو اس کو خرید کر وقف کرے, میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. وہ کس نے خرید کے وقف کیا تھا؟ میں نے نہیں وقف کیا تھا, میں نے نہیں خریدا تھا. آج مجھے آپ لوگوں نے اسی کنویں سے پانی پینے سے جو ہے وہ محروم کر دیا. آپ کچھ تو خیال کرو. سب لوگوں نے اقرار کیا لیکن پانی پھر بھی نہیں پینے دیا. کہا کہ بالکل واقعی آپ ہی ہیں, آپ نے ہی یہ کنواں جو ہے وہ خرید کے وقف کیا تھا. لیکن ایسا بھی زمانہ آتا ہے کہ دیکھیے کس قدر جو ہے وہ ظلم ہوتا ہے, اور کوئی شریف آدمی جو ہے وہ کس قدر ظلم برداشت کر لیتا ہے اور اس کے آگے جو ہے وہ کھڑا نہیں ہوتا. یہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے کہ باوجود وہ حق پر ہونے کے, ساری چیزیں موجود ہونے کے, لوگوں نے جو ہے وہ اقرار بھی کیا, لیکن پھر وہ آپ کے خلاف ہیں اور آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی وجہ سے مدینہ میں جو ہے وہ لڑائی کو جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دی کہ میری وجہ سے جو لڑائی کی خون ریزی کی جائے. سادہ محترم, جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فتنہ باز لوگ جو ہیں وہ ان کے قتل کے درپے پہ ہو گئے, شہادت کے درپے پہ ہو گئے, جب انہوں نے یہ کہا کہ پانی کا کنواں نہیں تھا, پانی کا انتظام نہیں تھا, تو میں نے تمہارے لیے میٹھے پانی کا انتظام کیا. تو بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ احسان جتلانے کے مترادف ہے, نیکی کر دی آپ نے, تو یہاں پہ ذکر کرنے کی کیا ضرورت آن پڑی تھی کہ میں نے کنواں خرید کے دیا ہے, یہ کیوں کیا ہے؟ بڑا خوبصورت سوال ہے آپ کا, بہت زبردست سوال ہے. عمومی طور پر لوگ جو ہے وہ ایسا اعتراض جو ہے وہ کرتے ہیں.
دیکھیے احسان جب جتلائے انسان اس وقت جب انسان جو ہے وہ لوگوں سے کوئی کام لینا چاہتا ہے یا اپنی منقبت جو ہے وہ ظاہر کرنا چاہتا ہے، مطلب نکلوانا اپنے چاہتا آپ ہے کو کوئی۔ مطلب نکلوانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ یہ تو اتمام حجت کے لیے ہے کہ لوگوں آپ میرے ساتھ زیادتی کیوں کر رہے ہیں؟ پہلے انہوں نے اتنی زندگی گزاری ہے، یعنی سن 2 یا 3 نبوت میں یا 1 نبوت میں جو ہے وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال ہوا ہے 10 ہجری میں، اور پھر اس کے بعد 2 سال ابوبکر صدیق کی خلافت ہے، پھر 10 سال جو ہے حضرت عمر کی خلافت ہے، 12، اور 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو ہے یہ ہجرت کے بعد کا 22، اور پھر نبوت کے 10-12 سال تقریباً 24 اور 10 34، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے 12 سال 34 12 46 تقریباً 46 سال تک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ ذکر نہیں کیا۔ سبحان اللہ، صحیح بات۔ کبھی نہیں کہا کہ لوگوں میں نے کنواں خرید کے ذکر کیا، لوگوں میری تعریف کرو، میرے ساتھ کوئی احسان ہی کرو، میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک ہی کرو، زیر بار لانے کی کوشش کوئی کی کچھ ہو، بھی نہیں، کبھی کچھ بھی کبھی نہیں نہیں کیا۔ ہوا کچھ۔ تو جب ان کو بند کر دیا گیا، محصور کر دیا گیا، پانی پینے سے جب محروم کر دیا گیا، اور ان کے اوپر الزامات لگائے گئے، اور ان سے کہا گیا کہ آپ خلافت چھوڑ دیں اور آپ دربار خلافت کو چھوڑ دیں، اس وقت انہوں نے ذکر کیا لوگ کیوں چھوڑوں، میرا قصور کیا ہے؟ اس وقت انہوں نے اپنے جو ہے وہ نیکی کو ذکر کیا، لوگوں میں نے تو آپ کے ساتھ احسان کیا ہے۔ یعنی کہ حفظ جان بھی، حفظ النفس بھی اسلام کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، اس کو ملحوظ رکھا انہوں نے کہ اپنی جان کا بنا دفاع کر اپنی ہی جان سکتا کا ہے نا۔ بھی اور اپنی ذات کا بھی دفاع کیا، میرے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں، قصور کوئی بھی اصل نہیں میں ہے، اپنے الزاموں کا دفاع کی کہ بلا آپ وجہ۔ مجھے جو ہے وہ ملزم ٹھہرا رہے ہیں، میرے اندر ملزم والی کوئی صفت تو بتاؤ، کوئی خامی تو بتاؤ کہ میں ملزم کیسے ہوں؟ آپ مجھ سے جو ہے وہ کیوں خلافت چھیننا چاہتے ہیں اور مجھ کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے تو اچھے کام کیے ہیں، برے کام نہیں کیے۔ جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے جیل سے باہر آنے سے انکار کر دیا تھا، اور فرمایا کہ پہلے جو معاملہ ہے وہ صاف، میری عزت کو صاف بے کرو ساری۔ قصور۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، یعنی یہ بہت بنیادی نقطہ ہے کہ جو انسان ثقہ، اعتماد، یعنی جو ثقافت انسان حاصل کرتا ہے، اپنی ویلیو جو ہے وہ بناتا ہے لوگوں کے درمیان، امانت کی، دیانت کی، وہ لوگ جو ہے وہ منٹوں میں خراب کر دیتے ہیں۔ جب وہ خراب ہو رہی ہو تو اس کا تو دفاع کیا جا سکتا ہے، یہ تو میں نے ساری زندگی بیچ کر جو ہے وہ یہ میں نے ثقافت حاصل کی ہے۔ جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ وہ تو نے لگ بندے وہ 1000 اشرفیاں تیری چیخ دریا پر تو کیوں کر دی؟ تو کہنے لگا میں نے لوگوں سے جو ہے نا امانت اور دیانت جو ہے نا ساری زندگی بیچ کر حاصل کی ہے، خوبصورت بات۔ تو کیا 1000 اشرفیہ کے بدلے اپنی امانت کو بیچ دیتا، اپنی دیانت کو بیچتا؟ لوگ مجھے کہتے یہ چور ہے۔ تو یہی انہوں نے کہا کہ لوگوں میں ملزم نہیں ہوں، میں نے ظلم نہیں کیا، میں ظالم نہیں ہوں، میرا کوئی قصور نہیں ہے، جو آپ الزامات میرے اوپر دے رہے ہیں وہ الزامات ثابت نہیں، بلکہ میں نے تو نیکی کا کام کیا۔ یہ دیکھیے نیکی کا کام آپ اقرار کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی بالکل کیا۔ کردار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا نا اپنا، کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کردار کو پیش کیا ہے۔ تو شیخ محترم، جیسا کہ ہم نے ابھی فضائل سنے ہیں، ان فضائل میں سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سخاوت کا جو ایک پہلو تھا وہ بڑا نمایاں ہوتا ہے۔ تو اتنا انہوں نے خرچ کیا، جیسا کہ ہم نے پہلے حساب کتاب لگایا کہ 4 کلو سے اوپر سونا بن جاتا ہے، تو ان کا کاروبار کیا تھا آخر؟ اتنا پیسہ ان کے پاس کیسے تھا؟ کیا کام کرتے تھے؟ جناب عثمان بن عفان مشہور و معروف تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، کھجوروں کی، گندم کی، خریدتے بیچتے، یہ ان کا کاروبار تھا۔ صحیح، اس میں اللہ نے بڑی برکت رکھی تھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا پیسہ ہونے کے باوجود ان کے اندر زہد تھا، زاہد تھے وہ، یعنی ان کے اندر بے رغبتی تھی، استغنا تھا۔ تو زہد کے بارے میں نا بس اوقات بڑی کنفیوژن جو ہے وہ بس اوقات کریٹ کر دی جاتی ہے کہ زہد کا مطلب یہ ہے کہ انسان بالکل تارک الدنیا بن کر بیٹھ جائے اور نیا لباس نہ پہنے، اچھا لباس نہ پہنے، ان کے ایک بڑا آپ کہہ لیں کہ گھٹا سا ایک تصور دیا جاتا ہے زہد کا۔ تو زہد سے کیا مراد ہے؟ زہد پیسے والا ہونا، دولت کمانا، پیسے جمع کر لینا، گاڑیاں رکھ لینا، یہ چیزیں زہد کے خلاف ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ لوگ بہت سے اعتراض کرتے ہیں اس طرح کا کہ زہد جو ہے وہ ہمیں دنیا کا مال و دولت حاصل نہیں کرنے دیتا، تو زہد چاہتا ہے کہ دنیا سے بے رغبتی ہو جائے۔ نہیں، حقیقت میں افراط اور تفریط ہے، افراط اور تفریط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید جو ہے نا بڑی خوبصورت کتاب ہے، اور بڑی عمدہ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کی رہنمائی کی ہے۔ اصل میں یہی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن ہم نے بڑا آسان بنایا، کوئی سمجھنے والا ہو تو صحیح، کوئی غور تو کرے صحیح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی باتیں، اے انسان تو کیا ہے، کیسے پیدا ہوا، کیسے بنا، اور تیری حقیقت کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے،
اور تو اکڑتا ہے تو کس چیز پہ اکڑتا ہے؟ صحیح بات. تیری زندگی کتنی ہے، اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتلائی ہے کہ انسان کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، پھر یہ کیسے پھلتا پھولتا ہے، پھر کیسے بڑا ہو جاتا ہے، پھر کیسے نیچے کی طرف آتا ہے، پھر بالکل ختم ہو جاتا ہے. یہ ساری حقیقت بیان کی. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مال کے بارے میں بتلایا. لوگوں یہ جو مال تم کماتے ہو نا، یہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ جی. یہ دیتا کون ہے، کہاں سے آتا ہے، کیسے لینا چاہیے، کہاں پہ لگانا چاہیے، پھر اس کا انجام جو ہے وہ کیا ہونے والا ہے. یہ دنیا کی زندگی جس کے لیے تم سب کچھ کر رہے ہو، یہ اس کی حقیقت کیا ہے، تمہارا خالق کون ہے، تمہارا مالک اور رازق کون ہے. یہ بنیادی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کھول کھول کر بتلائی ہیں. جی. اسی میں سے مال کے بارے میں انسان کا ہرس اور انسان کی طمع اور انسان کو جیسے کمانا اور اس کے ساتھ تعلق جوڑنا، یہ سارا بہت مضمون جو ہے نا قرآن مجید میں مختلف جگہوں پہ بیان کیا گیا. مثلا ایک آیت اس میں الہاکم التکاثر، جی. لوگوں تم کو جو ہے وہ مال کی کثرت طلب نے جو ہے وہ غافل کر دیا. جی. جی. کثرت طلب نے غافل کر دیا کس چیز سے؟ اللہ سے، رسول سے، نماز سے، آخرت سے، حلال حرام سے، سب چیزوں سے غافل کر دیا. حالانکہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کئی جگہ پہ لا تنسا نصیبک من الدنیا، دنیا کا حصہ نہ بھولو، لو بھی، یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، ہم نے دیا، لو بھی، جس کو کسی کو ہم زیادہ دیتے، کسی کو حرم زینت اللہ، ساری کائنات ہی ہم نے تمہارے لیے بنائی ہے. والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سب کچھ تمہارے لیے بنایا. تو مال کمانا منع نہیں ہے، مال جمع کرنا منع نہیں ہے، لیکن اس نیت سے کمانا، اس ارادے سے کمانا اور اس طریقے سے کمانا کہ انسان اللہ کو بھول جائے، یہ شریعت نے منع کی. حرام کا حلال کی تمیز ہی ختم ہو جائے. شریعت کہتی ہے نا جتنا مرضی کماؤ لیکن حلال طریقے سے کماؤ. نماز کے وقت میں اپنا نماز پڑھو، روزے رکھنے کے وقت روزہ رکھو، مال کمانے کے بعد مال کماؤ، کمانے کے بعد حلال طریقے سے کمانے کے بعد اس کو صحیح جگہ پہ خرچ بھی کرو، اس کا حق بھی ادا کرو. اصل مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. آپ دیکھیں اس میں تو بڑی خوبصورت لوگ جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں کہ مال اصل میں تو اسباب اختیار کرنے کا انسان کو حکم دیا گیا ہے، وگرنہ انسان مال کماتا نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، رزق ہم نے تقسیم کر دیا. ہمارا تو اللہ کا شکر الحمدللہ عقیدہ ہے، اور ہم تمام مسلمانوں کو بھی یہی دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنا نظریہ درست کریں کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو رزق اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، فرشتہ بھیج دیا جاتا ہے رزق لکھ دو. جب تک وہ رزق اس کا پورا نہیں ہو جاتا وہ دنیا سے جائے گا نہیں جائے گا، اور جب ختم ہو گیا تو اس کے منہ میں کوئی پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں جائے گا. صحیح بات. کتنے ہی بندے ہیں میں جانتا ہوں 5-5 سال 10-10 سال 15-15 سال 20-20 سال ہو گئے، قوم کی کیفیت میں ہے، زندگی باقی ہے، رزق پورا ہو چکا ہے، رزق نہیں جا رہا. کوئی معمولی سی نالی لگی ہوئی ہے، کوئی قطرہ کوئی گلوکوز کا، کوئی غذا کا، کوئی جاتا ہو تو جاتا ہو، نہیں جاتا. میں جانتا ہوں، اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھے ہیں. 15-15 سال 20-20 سال ہو گئے قومے میں، 20 سال کی مدت سے قومے میں ہے. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ بتلاتا ہے لوگوں رزق جب ختم ہو گیا تو لے نہیں سکتا. یہ زندہ ہونے کے باوجود، دنیا میں رہنے کے باوجود بھی نہیں لے سکتا. شوگر کی بیماری ہے، چینی انسان کی پوری ہو گئی. میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ چینی آپ کی پوری ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے بند کر دی، کہا شوگر بند کر، چینی بند کر دو. تو یہ ہے کہ مال کو شریعت کے قاعدوں کے مطابق کماؤ، شریعت کے قاعدوں کے مطابق خرچ کرو، اور مال کو سب کچھ نہ سمجھو. الذی جمع مالا وعدد، گن کے رکھتا ہے اور سنبھال کے رکھتا ہے کہ یہی مال مجھے، یہ بچانے والا نہیں، مال دنیا کا دنیا میں رہ جانا. تو شریعت کہتی ہے تعیس عبد الدینار والدرہم، درم و دینار کا پجاری جو ہے، غلام جو ہے وہ ہلاک ہو گیا. تو پوجا نہ کریں، پوجا اللہ کی کریں، پرستش عبادت اللہ تعالیٰ کی کریں، مال کو شریعت کے طریقے مطابق حاصل کریں. تو یہ زہد ہی ہے، یعنی دین کے مطابق اس کو کمایا جائے، دین کے مطابق اس کو خرچ کیا جائے. تو اللہ تبارک تعالیٰ شریعت ہماری مال کمانے سے، خرچ کرنے سے منع نہیں کرتی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، اس طرح کے بے شمار صحابہ کرام نے تجارت بھی کی، عبادت بھی کی، اور ان کو ان کے مال نے ان کو الہاکم التکاثر نہیں کیا. یہ جس کو تکاثر الحاق کر دیتا ہے، غافل کر دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مال اس کو زہد سے منع کر رہا ہے. وگرنہ تو مال کمانا شریعت میں بہت لا تلہکم اموالکم، تمہارا مال جو ہے تمہیں غافل نہ کر دے، تمہاری اولاد تم کو غافل نہ کر دے. یعنی کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مال کمائیں، دل کھول کر کمائیں، شرعی تعلیمات کے مطابق کمائیں، اور شرعی تعلیمات کے مطابق خرچ کریں، اور دینی جو معاملات ہیں ان کی ادائیگی میں مال کو رکاوٹ نہ بننے دیں. یہ زہد ہے، عبادت ہی ہے ساری. زہد بھی اس میں آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، زہد بھی آ جائے گا. صحیح. ایک صاحب نے زہد کے موضوع پہ ایک اچھا مقالہ لکھا، اور اس نے کہا کہ میں علماء کرام کی وہ تعریفات جو انہوں نے زہد کے بارے میں ذکر کی ہیں، جی
ان کے اوپر غور و خوض کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ زہد یہ ہے کہ آپ حلال دنیا حاصل کریں، لیکن جتنی آسانی سے مل سکے اتنی حاصل کریں. صحیح. یعنی کہ اس کے لیے اپنے آپ کو ہلاک کر دینا، اس کی وجہ سے دین کو پیچھے کر دینا، یہ نہیں ہونا چاہیے. جی جی جی. اور پھر حاصل کرنے کے بعد جتنی مل جائے اس پہ آپ راضی رہیں، اس پہ قناعت کریں، دل میں سخاوت موجود ہو، خرچ کرنے کا جذبہ موجود ہو. غن النفس جو ہے جی، اور دل کی کوئی بیماری ساتھ نہ ہو، یعنی کہ بخل، کنجوسی، حسد، کسی کو مال ملے تو آپ اس سے حسد کر رہے ہیں، یہ چیزیں موجود نہ ہوں تو یہ زہد ہے. تو یہاں سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب دولت کو ہم دیکھتے ہیں، حلال کا تصور دیتے ہوئے ہمارے ہاں بس اوقات حلال کے ساتھ غربت کو لازمی ایڈ کر دیا جاتا ہے کہ جہاں پہ حلال آئے گا نا تو غربت آ جائے گی. عمومی طور پہ لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں، اس کسی کی گاڑی دیکھی ہے نا، اگر کوئی اچھی گاڑی میں جا رہا ہے تو تبصرہ جڑ دینا اے گڈی حلال دے پیسے نہیں آ سکتی، ایسی گاڑی بندہ حلال کی کمائی کی نہیں لے سکتا. کیوں جی؟ ساڑھے کو تو نہیں ہے گی، ہمارے پاس تو نہیں ہے. یعنی کہ لازمی نہیں ہے کہ حلال کمانے والا بندہ غریب ہی ہو، یعنی بندہ حلال کما کے امیر بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، جن کے بارے میں تو اپنا شاید علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے یا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بعض تو ملینز کے مالک تھے، یعنی کہ دینار، درہم. اب درہم دیکھیں آپ، چاندی کا، اور دینار سونے کا، تو کتنی ویلیویبل اس وقت وہ چیز ہوگی، کرنسی ہوگی. تو یہاں سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ حلال کما کر بھی بندہ بہت زیادہ مالدار ہو سکتا ہے. یہاں پہ ایک بات ہے، سعودی عرب کا ایک تاجر ہے، میں نام نہیں لیتا، اچھا. تو تاجر ہیں، بہت زیادہ مال والے ہیں. جی جی. اتنا مال ہے کہ وہ بوریاں بھر کے خرچ کرتا ہے. صحیح. 2-4 بندے آ جائیں تو پورا بکرا، اونٹ اور گائے ذبح کر کے روسٹ کر کے ساری 2-3 مہمانوں کے آگے، اتنا سخی آدمی ہے اور بوریوں کے منہ کھولتا ہے. اتنی دولت ہے کہ اسے خود بھی نہیں معلوم کہ وہ میری کہاں کہاں پہ ہے اور کتنی ہے، اتنا زیادہ مالدار ہے. لیکن وہ میں صرف بتلانا چاہتا ہوں، قصے تو بہت زیادہ اس کے، صرف اتنا بتلانا چاہتا ہوں کہ کیوں مالدار ہے. آپ نے حلال کی بات کی نا کہ حلال مال سے لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان مالدار نہیں ہو سکتا، اس کے حلال کمانے کی وجہ سے اس کی دولت ہے. وہ بندہ لاہور میں کسی بندے کا دوست تھا سعودی، تو انہوں نے اس کو دعوت دی کہ پاکستان میں آؤ، تو وہ آ گیا. پاکستان میں دعوت کھائی تو انہوں نے کہا یار ہمارا پلازا ہے، ہم 2-3 بندے نا شراکت کر کے وہ بنا رہے ہیں پلازا، تو آپ سنگ بنیاد آپ نے رکھنا ہے، برکت ہو جائے. چلو نیک آدمی آپ، کاروباری آدمی، تاجر بھی. کہنے لگا ٹھیک ہے آؤ. بنیاد رکھ دی. سنگ بنیاد رکھتے ہوئے اس نے ایک بات کہی، کہنے لگا تم 3 بندے ہو، اس سے پتہ چلتا ہے حلال کیا ہے. کہنے لگا تم 3 بندے پارٹنر ہو، تم یاد رکھو میری بات، کبھی اپنے شراکت دار آدمی سے 1 روپے کی بے ایمانی کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، ذہن میں سوچنا بھی نہیں ہے کہ میں نے اس کا 1 روپیہ جو ہے وہ مارنا ہے. پھر دیکھنا اللہ کی برکت کیسے ہوگی. اور اگر تم نے ایسا کر لیا تو یہ پلازا آگے نہیں چل سکے گا. وہ بندے تینوں بتلاتے ہیں، وہ بندہ چلا گیا کر کے، ہمارا پلازا وہ سنگ بنیاد پہ ہی کھڑا رہا، اس کے بعد آگے نہیں چل سکتا. نیتوں میں کھوٹ ہونے کی وجہ سے. ٹرکوں کے پیچھے بھی ایک جملہ لکھا ہوتا ہے، نیت نیک منزل آسان، دلوں میں کھوٹ نہ ہو. جی. تو یہ حقیقت ہے کہ اگر انسان نیت صاف کرتا ہے، حلال کمانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ پہ اعتماد کرتا ہے، اللہ بڑی برکت دیتا ہے، بہت ملتا ہے. یہ انسان کی غلط سوچ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں دھوکہ کروں گا، فراڈ کروں گا، بے ایمانی کروں گا تو پیسے کما لوں گا. وہ پیسہ کام نہیں آتا. وہ پیسہ انسان کا ایکسیڈنٹ پہ نکل جاتا ہے، حادثے پہ نکل جاتا ہے، بیماری پہ نکل جاتا ہے، عدالتوں میں نکل جاتا ہے، کسی اور چکر میں انسان کو سمجھ نہیں آتی. لیکن حقیقت ایسے ہی ہے. لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسان جو ہے وہ قواعد اور ضوابط، حلال اور حرام کی جو پابندیاں ہیں ان کو ملوزے رکھتے اور اللہ پہ توکل کرتے ہوئے کاروبار کا، اللہ تعالیٰ خوب برکت دیتے ہیں. جیسے یہ لازم نہیں ہے کہ حلال کما کے بندہ غریب ہو جاتا ہے، ایسے یہ بھی پھر لازم نہیں ہے کہ حرام کما کے بندے نے امیر ہی ہونا ہے. جی بالکل صحیح. بسا اوقات ایک بہت مہنگی ترین گاڑی میں بیٹھا بندہ، لگژری لائف سٹائل ہے جس کا، وہ بھی پرلے درجے کا، یعنی کہ وہ حلال کمانے والا ہوتا ہے، حلال کی طلب میں رہنے والا ہوتا ہے. اور بسا اوقات ایک غریب ترین آدمی بھی حرام کھا رہا ہوتا ہے. اب یہ بھی ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ جب حرام کھانا نا وہ صرف امیر بندے نے کھانا ہے، امیر بندے نے. یہ بڑی عجیب و غریب سوچ ہے اور بڑی اچھی بات کی آپ نے. جی. میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم امیروں کو کوستے رہتے ہیں اور ان کا نام بھی لیتے ہیں، بڑی وار لگاتے ہیں، کھا گئے، ملک کا سارا پیسہ کھا گئے، یہ کیا وہ کیا.
ہر آدمی اگر وہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے اپنی جگہ پہ دوڑ لگا رہا ہے. آپ ریڈی والوں کو دیکھ لیں, جب ہم یہ پھل دیتے ہیں, جی جی جی, آپ ان سے آم خریدیں, ان کی کیا کوشش ہوتی ہے؟ کالے شاہ پر بڑے مشہور ہیں آج کل. جی, یعنی کہ یہ غریب آدمی کی مثال دے رہا ہوں. ریڈی والا آدمی, غریب آدمی, عام طور پہ ان میں سے جو 90% ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جس کو میں مال دے رہا ہوں اس کے پاس 2 نمبر مال چلا جائے, صحیح بات, خراب پھل چلا جائے اس کے پاس, پیسے 1 نمبر. جبکہ خریدنے والے کی کوشش ہے کہ آپ اپنی منہ مانگی قیمت لے لیں اور ہمیں اچھا پھل دیں, لیکن نہیں مانتے. صحیح بات ہے. تو یہ غریب آدمی کی بات کر رہا ہوں. اس کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ایک بات اور بھی ہے, وہ یہ کہ جب ہم نے بات کی ہے کہ حرام کمانے سے وہ حرام مال نکل جاتا ہے, پتہ نہیں چلتا. اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی ناظرین یاد رکھیں, دونوں جانبوں میں یہ بڑا پہلو ہے, مثبت بھی اور منفی بھی. جی جی, بہت سے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں ہمیں کہ دیکھیے جی فلاں آدمی وہ حرام کما رہا ہے اور خوب کما رہا ہے اور اسے پکڑ بھی نہیں ہوتی, اس کے مال وارے نیارے ہو ررہے ہیں, اور وہ فلاں آدمی جو ہے وہ حلال کما رہا ہے اور اس کو پچتا ہی نہیں ہے, وہ ملتا ہی نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں بن رہا اس کا. یہ حقائق ہیں کچھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یاد رکھیں جو بندہ اللہ کو مانتا ہے, جی جی, نماز پڑھتا ہے, سچ بولنے کا اس کو جی چاہتا ہے, حلال کمانے کو جی چاہتا ہے, وہ 2 نمبری کرتا ہے نا, اس کو نہیں پچتا, وہ فوراً نکل جاتا ہے. صحیح بات ہے. وہ اگر بے ایمانی کرنے کی کوشش کرتا ہے نا کسی جگہ پہ تو نکل جاتا ہے. اور جو لوگ جو ہے وہ حرام کماتے ہیں ان کو لطف حرام میں آتا ہے, وہ حلال کھانے میں ان کو لطف نہیں آتا اور ان کو پچتا ہے. مومن کو, حلال کمانے والے کو حرام نہیں پچتا, ہضم نہیں ہوتا ہے, اور جو حرام کمانے والا اس کو حرام ہی پچتا ہے. وہ حلال کھا لے تو اس کو پیچس لگ جاتے ہیں, یعنی نولی ہی ما تولی نولی ما تولی. وہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے نا, فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. نیکی کے کاموں سے ان کو محروم کر دیتے ہیں اور نیکی کے کاموں کو ان کو توفیق دے دیتے ہیں. جو حلال کماتے ہیں ان کو نیکی کے راستے مزید آسان ہو جاتے ہیں, اللہ کی توفیق شامل حال ہو جاتی. اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ نیکی سے بہت کوسوں دور ہو جاتے, برائی کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ امیر آدمی وہ تو حرام کماتا تو بڑا امیر ہی ہوتا چلا جا رہا ہے, آپ تو کہتے ہیں نکل جاتا ہے. نکل نہیں جاتا, وہ نکلتا پتہ کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں دیتے, اللہ کا نام لینے کی توفیق نہیں دیتے, سچ بولنے کی توفیق نہیں دیتے. یعنی یہ بھی بہت بڑی غربت ہے, یہ سب سے بڑی غربت, اس سے بڑی غربت ہے, اس سے بڑی مسکینی کوئی ہے ہی نہیں. اللہ سے محروم ہو جائے, ساری تباہی بربادی, اللہ کی عبادت سے محروم ہو جائے انسان. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ وہ اتنی زیادہ دولت ہونے کے باوجود ان کے اندر زہد تھا اور ایمان بہت اعلیٰ درجے کا تھا. تو یہ ہمیں خشیت الہی, حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب دنیا آتی ہے نا تو کچھ نہ کچھ بندے پہ اثرات ہوتے ہیں, ایمان تقویٰ وغیرہ تھوڑا تھوڑا کم ہوتا ہے, لیکن خشیت الہی بھی ان کے اندر کوڑ کے بھری ہوئی تھی اتنی زیادہ دنیا ہونے کے باوجود. تو خشیت الہی کے حوالے سے ان کا کوئی واقعہ, ان کی سیرت سے کوئی ایسا اقتباس نقل فرما دیں. ایک بات مجھے یاد آ رہی, بہت ساری باتیں ان کی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ قبر کی زیارت کے لیے جب جاتے تو قبر کے اوپر کھڑے ہوتے تو خوب روتے, تو ان کی داڑھی جو ہے وہ بھیگ جاتی. تو کسی نے ذکر بھی کیا کہ حضرت آپ کے پاس آخرت کا تذکرہ کیا جاتا ہے, قیامت کا تذکرہ کیا جاتا ہے, تو آپ کو اتنا زیادہ رونا نہیں آتا, لیکن قبر کو یاد کر کے آپ خوب روتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ان کا یہ قبر جو ہے وہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. یہاں سے جو کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو گیا, جو یہیں پہ ناکام ہو گیا وہ آگے بھی ناکام ہو جائے گا. تو یہ پہلی منزل ہے, اس کو دیکھ کر جو ہے وہ خوف آتا ہے, تو اس کو دیکھ کر جو ہے وہ خوب رویا کرتے تھے. تو یہ ان کی خشیت کا عالم تھا کہ یعنی ان کو صرف دنیا یاد نہیں تھی, آخرت بھی یاد تھی, بہت زیادہ یاد تھی. اور جو ہی یاد آتا کہ اس اندھیر کوٹری میں آنا ہے جہاں پہ کوئی بستر نہیں ہے اور جہاں پہ کوئی لائٹ نہیں ہے اور جہاں پہ کوئی اے سی نہیں ہے, لوگ تو باہر لگانے کی کوشش کرتے ہیں, اوپر چراغاں کر دیتے ہیں, اندر پتہ نہیں کیا بن رہا ہے. چراغاں تو اندر کی ضرورت ہے, باہر کی ضرورت نہیں ہے, اندر اندھیر اندر ہے. چراغاں تو اعمال سے اللہ کی رحمت سے, تو وہ اعمال کی وجہ سے ہونا ہے, نیک اعمال. اگر تو وہی دیکھ کے حضرت عثمان رویا کرتے تھے کہ اگر نیک عمل موجود ہوں گے تو آگے کام آ جانے, اگر عمل ہی نہ نیک ہوا تو کیا بنے گا. تو یہ دیکھ کر یہ ہمارے لیے بھی عبرت ہے, ہمیں بھی کچھ یاد رکھنا چاہیے کہ آخر مرنا ہے. ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد کتنے باپ دادا دنیا چھوڑ کر چلے گئے اور قبروں کے موجود ہیں, تو ہم نے بھی جانا ہے. تو اگر ہم اس کو ہم یاد رکھیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری بھی آخرت کچھ بہتر ہو سکتی ہے اور دنیا میں ہمارے اعمال بہتر ہو سکتے ہیں. زبردست. تو تعلق بالقرآن, سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کے ساتھ تعلق, بلکہ جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے, جامع القرآن.
یعنی قرآن کو اکٹھا کرنے والے، جمع کرنے والے، یا لوگوں کو ایک مصحف پہ اکٹھا کرنے والے، جو بھی اس کی وجہ تسمیہ ہو. تو شہادت کے وقت بھی یہ قرآن کی قرات کر رہے تھے. تو تعلق بالقرآن میں ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری سستی، ہماری غفلت، اس حوالے سے سامعین کی نظر کچھ فرما دیں. جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا قرآن کریم کے ساتھ تعلق بہت گہرا ہے. ایک تو یہ بات مشہور ہے کہ وہ کاتبین وحی میں سے ایک ہیں. سیدنا عثمان بھی جی جناب عثمان ان میں سے ہیں جو نبی علیہ السلام کے کہنے پہ قرآن کریم لکھا کرتے تھے، صحیح، وحی کو تحریر کیا کرتے جی تھے. جی. یہ ان کا پہلا تعلق ہے کس کے ساتھ؟ قرآن کریم کے ساتھ. دوسرا قرآن کریم کے ساتھ ان کا تعلق یہ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے فوت ہونے سے پہلے پورا قرآن کریم آپ کو سنا چکے تھے، سبحان اللہ، آپ کے سامنے پیش کر چکے تھے. یعنی کہ اللہ کے نبی پہ قرات کی تھی انہوں نے. جی جی. تیسرے نمبر پہ وہ جو مشہور و معروف حدیث ہے، جس حدیث کی وجہ سے آج لوگ اپنے بچوں کو قرآن کریم حفظ کرواتے ہیں، اور کئی ایک علماء کرام مساجد میں بیٹھ جاتے ہیں تاکہ قرآن کریم کی خدمت کریں اور لوگوں کو قرآن کریم کی تلاوت سکھائیں، حفظ کروائیں. وہ حدیث روایت کرنے والے جناب عثمان ہیں. صحیح. بخاری شریف کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. جی. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم میں سے سب سے افضل وہ ہے، سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھ رہا ہے اور سکھا رہا ہے. جی. اب اس میں سب کچھ آ گیا، قرآن کی تلاوت سیکھنا سکھانا، قرآن کا ترجمہ سیکھنا سکھانا، قرآن کی تفسیر سیکھنا سکھانا، قرآن کے احکام و مسائل سیکھنا سکھانا، قرآن کا عقیدہ سیکھنا اور سکھانا. تو یہ جناب عثمان بن عفان کا تیسرا تعلق ہوا قرآن کریم کے ساتھ. زبردست. اور یہ حدیث وہ بیان کیا کرتے تھے. اس کا اثر کیا ہوا کہ جس راوی نے یہ حدیث جناب عثمان سے لی ہے، ابو عبد الرحمن، جی. وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے سننے کے بعد میں مسجد میں بیٹھ گیا، اور آج تک میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، قرآن کریم لوگوں کو سکھا رہا ہوں. اللہ اکبر. اور یہ زمانہ تقریباً 40 سال کا بنتا ہے. جناب عثمان کی بیان کردہ حدیث، اس کے اثرات لوگوں پہ یہ ہیں. اس کی ایک مثال دے رہا ہوں کہ ابو عبد الرحمن تقریباً 40 سال تک مسجد میں بیٹھے رہے، لوگوں کو قرآن سکھاتے رہے. جناب عثمان بن عفان کا قرآن کریم کے ساتھ ایک اور تعلق یہ ہے کہ وہ لوگوں کو قرآن کریم کی تلاوت سکھایا کرتے تھے. یہی ابو عبد الرحمن جن کا بھی میں نے تذکرہ کیا ہے، یہ کہتے ہیں حدثنا الذین کانوا یقرؤوننا کعثمان بن عفان و عبداللہ بن مسعود، اللہ اکبر. اللہ اکبر. کہ ہمیں وہ صحابہ کرام بتایا کرتے تھے جنہوں نے ہمیں قرآن کی تلاوت سکھائی. تو نام کن کا لیا؟ جناب عثمان اور عبداللہ بن مسعود. دیگر بھی تھے. جی جی جی. کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہمیں قرآن کریم کی تلاوت سکھایا کرتے تھے، یہ بتایا کرتے تھے کہ جب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن کریم سیکھ رہے تھے تو ہم آپ سے 10 آیتیں سیکھتے، دوسرا سبق نہیں لیتے تھے اس وقت تک جب تک کہ پہلے سبق پہ عمل نہ کر لیتے، اس کا معنی مفہوم نہ سمجھ لیتے. تو کہتے ہیں ہم نے قرآن کی تلاوت، قرآن کا علم یعنی معنی و مفہوم، اور قرآن پہ عمل کرنے کا طریقہ، یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ سیکھی ہیں. سبحان اللہ. زبردست. تو اس روایت سے کیا پتہ چلا کہ جناب عثمان بن عفان نے باقاعدہ بڑی محنت کے ساتھ نبی علیہ السلام سے قرآن سیکھا ہے، اور پھر قرآن سکھاتے بھی رہے ہیں، قرآن کے متعلم بھی رہے، معلم بھی رہے. جناب عثمان بن عفان کا قرآن کریم کے ساتھ ایک اور تعلق کہ جب ان کا زمانہ خلافت تھا تو جناب حذیفہ بن یمان جہاد کر رہے تھے آرمینیا، آذربائیجان، اس علاقے میں، یہ جو روسی ریاستیں ہیں. جی جی جی. تو انہوں نے جناب عثمان بن عفان سے مدینہ میں آ کر ملاقات کی اور کہا ایک بڑا فتنہ سامنے آ رہا ہے، آپ خبردار ہو جائیں، امت کو سنبھال لیں. شامی اور عراقی مجاہدین قرآن کریم کی تلاوت کے معاملے میں ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگا رہے ہیں، ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں، ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں. صحیح. اور معاملہ آگے بڑھ رہا ہے. تو جناب عثمان بن عفان نے ایک کمیٹی بنائی جس میں زید بن ثابت تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس میں قریشیوں میں سے عبداللہ بن زبیر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن حارث بن ہشام تھے، اور ایک اور صاحب بھی تھے جی جی جن کا نام اس وقت میں بھول رہا ہوں. تو یہ 4 لوگ ہیں جن کی کمیٹی بنائی گئی، جی جی. اور انہوں نے
قرآن کریم کے 6 نسخے تیار کیے اور جناب عثمان نے وہ 6 نسخے بڑے بڑے شہروں کی طرف بھیج دیے اور ہر نسخے کے ساتھ ایک معلم بھی بھیجا جو بتائے کہ آپ نے اس نسخے کے مطابق تلاوت کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے. تو یہ اختلاف کیوں پیدا ہو رہا تھا واللہ تعالی عالم؟ یہ حروف کی وجہ سے. جی 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 جو 7 حروف تھے جی جو کسی زمانے میں تخفیف کے لیے تھے، رخصت کے لیے تھے کہ لوگوں کے 7 لہجے ہیں تو قرآن کریم 7 لہجوں میں نازل ہوا جی جی تاکہ ان کے لیے آسانی رہے. لیکن اب جب اجمی بھی شامل ہو گئے تو اب معاملہ خراب ہو رہا تھا. تو جناب عثمان بن عفان نے اس کمیٹی کو حکم دیا کہ قریش کی زبان پہ قرآن کریم کو لکھنا ہے. صحیح صحیح. تو چنانچہ جناب عثمان بن عفان نے قرآن کریم کو جمع کرنے کا یہ کارنامہ سر انجام دیا اور کئی علماء کرام نے لکھا ہے کہ جناب عثمان کا یہ کارنامہ مسجد نبوی کی توسیع میں جو انہوں نے کارنامہ سر انجام دیا تھا اس سے بڑھ کر ہے اور کنویں والے کارنامے سے بڑھ کر ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم صدقہ جاریہ بن گیا قیامت تک. جی جی جی. تو اس سے پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے. مسجد نبی سے وہ فائدہ اٹھائے گا جو وہاں پہ جاتا ہے. تو اس لیے یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے. جناب عثمان بن عفان تلاوت کے لحاظ سے قرآن کریم کے ساتھ کتنا گہرا تعلق رکھتے تھے اس کا اندازہ آپ اس امر سے لگا سکتے ہیں کہ جب انہیں شہید کیا گیا تب بھی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے. اللہ اکبر. اور اس موقع پہ شاید یہ آیتیں پڑھ رہے تھے کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. تو جناب عثمان بن عفان کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ جب مسلمان ہوئے تب سے قائم ہوا، مرتے دم تک شہادت تک قائم و دائم رہا. زبردست. جی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جناب عثمان بن عفان کے انداز میں قرآن کریم کے ساتھ تعلق قائم رکھیں. کبھی ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں، کبھی ترجمہ پڑھ رہے ہوں، کبھی تلاوت سکھا رہے ہوں، کبھی ترجمہ پڑھا رہے ہوں، کبھی تفسیر سیکھ رہے ہوں، کبھی پڑھا رہے ہوں، کبھی اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا رہے ہوں، کبھی اسے تلاوت سکھا رہے ہوں، کبھی قرآن کریم کا نسخہ لے کر ہم لوگوں میں تقسیم کر رہے ہوں، کبھی قرآن کریم کی تفسیر کا نسخہ لے کر ہم لوگوں میں تقسیم کر رہے ہوں. قرآن کا خادم بن کر زندگی گزارنی چاہیے. زبردست. تو قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے، ترجمہ پڑھنے کے لیے تقریباً کتنے کے علوم بندے کے پاس ہونے چاہیے؟ 14 علوم ہونے چاہیے، 15 علوم ہونے چاہیے، یا کتنے علوم ہیں کہ جن کو پڑھنے کے بعد قرآن پڑھنا چاہیے؟ بڑا مہم جو ہے وہ آپ نے معاملہ ذکر کیا ہے. اس سے پہلے کاتب وحی کی بات چل رہی تھی تو اس میں ایک بات مجھے بھی یاد آئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہادت کے وقت تلاوت کر رہے تھے قرآن مجید کی تو ایک بلوائی نے آ کر حملہ کیا جی. تو وار کیا تو آپ کی انگلیوں پہ لگا. اللہ. تو کچھ انگلیاں آپ کی زخمی ہوئیں. تو اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اللہ کے بندے تو نے کن ہاتھوں کو زخمی کیا ہے؟ اللہ. یہ وہ ہاتھ ہیں جنہوں نے مفصل صورتیں جو ہے وہ سب سے پہلی مرتبہ نبی علیہ وسلم سے سن کر وہ تحریر کی. اللہ اکبر. مفصل یعنی سورت حجرات سے لے کر سورت ناس تک کی جو آخری صورتیں ہیں یہ سب سے پہلے کہتے ہیں میں نے لکھی ہیں. یعنی انگلی سے بھی اس وجہ سے پیار ہے کہ قرآن لکھا ہے. قرآن لکھا ہے تو یہ میں نے لکھی ہیں مفصل والی صورتیں. تو ان ہاتھوں کو تو نے آج زخمی کر دیا ہے. تو بہرحال وہ ایک کاتب وحی تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. یقیناً کیے اللہ تعالیٰ نے مزید اللہ تعالیٰ ان کے درجات جو ہے وہ بلند فرمائے. تو باقی رہا ترجمے کی بات تو یہ تو بہت ہی مہم چیز ہے کہ قرآن مجید نہ صرف پڑھا جائے بلکہ سمجھ کے پڑھا جائے، ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ پڑھا جائے. افسوس ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں تو قرآن مجید دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا، سادہ ناظرہ بھی نہیں آتا. سادہ ناظرہ بھی نہیں آتا. اگر میں کہوں کہ کوئی مبالغہ نہیں ہے 95-96% کو مسلمان ایسے ہیں جن کو قرآن نہیں آتا. صحیح بات ہے. باوجود اس کے کہ ابھی الحمدللہ بہت سارے مدارس ہیں، بہت سارے حافظ ہیں، قراء ہیں، لیکن مسلمانوں کی جو مجموعی تعداد ہے اس کے مقابلے میں اگر سارا تناسب نکالا جائے تو 95% لوگ جو ہیں ان کو قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا. پھر ان میں سے جو لوگ پڑھنا جانتے ہیں ان کو صحیح پڑھنا نہیں آتا، تلفظ صحیح نہیں ہے. یعنی سین کو سا پڑھتے ہیں، سا کو سین پڑھتے ہیں، ساد پڑھتے ہیں، کاف کو قاف پڑھ دیتے ہیں، قاف کو کاف پڑھ دیتے ہیں. یعنی اس طرح کی تجوید کے جو مخارج ہیں ان کا بھی لحاظ جو ہے وہ موجود نہیں ہے. پھر اگر مان لیا جائے چلو پڑھنا بھی صحیح آتا ہے کسی کو تو ترجمے سے واقفیت نہیں ہے، ترجمے سے واقفیت نہیں ہے. اور اگر یہ بھی آگے نکال لیا جائے کہ چلو ترجمہ بھی آتا ہے
تو پھر اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ عمل نام کی کوئی چیز عمل موجود نہیں نہیں ہے. عمل نہیں. تو قرآن مجید جو ہے یہ بہت ساری چیزوں کے لیے نازل کیا گیا. ایک آیت ہے قرآن مجید کی وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. وہ لوگ جو ہمارے ذکر سے، مراد اس سے شریعت قرآن مجید وہی ہے، جو لوگ ہمارے قرآن سے، ذکر سے، شریعت سے منہ موڑتے ہیں ہم ان کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، اور قیامت کے دن ہم انہیں اندھا کر کے اٹھائیں گے. وہ انسان کہے گا یا اللہ مجھے اندھا کیوں کر دیا، دنیا میں تو میری آنکھیں موجود تھیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسی طریقے سے تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں، تجھے پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھی، تو نے ان کو بھلا دیا. کہا مولوی صاحب آپ پڑھیں، میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، میں نے کاروبار پہ جانا، دکان پہ جانا، صبح 10 بجے اٹھتا ہوں، 10 بجے اٹھ کے جو ہے وہ ناشتہ کرتا ہوں، کاروبار چلا جاتا ہوں، رات کو 10 بجے آتا ہوں، کھانا کھانا ہوتا ہے، پھر فلم دیکھنی ہوتی ہے، پھر ڈرامہ دیکھنا ہوتا ہے، پھر سو جاتے ہیں. ترجمہ پڑھنے کا، قرآن پڑھنے کا کہاں پہ ٹائم ہے. تو کہا جس طریقے سے تیرے پاس آیتیں آئی تھی تو نے مولوی کو کہہ دی مولوی صاحب یہ آپ کا کام ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مولویوں کا کہیں خطاب نہیں کیا. یا ایھا العلماء، یا ایھا المولویو، مولویوں کا نام نہیں لیا، علماء کا نام نہیں لیا. یا ایھا الناس کہا، یا ایھا الذین آمنوا کہا، ایماندار لوگ ہیں یا عام لوگ مراد ہیں. یہ خطاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا. تو یہ قرآن مجید سب کے لیے ہے. تو کہا جس طرح ہماری آیتیں تیرے پاس آئیں تو نے ان کو پسے پش ڈال دیا، بھلا دیا، جاؤ آج کے دن ہمیں بھی تم کو اندھا کر کے جو ہے وہ پسے پش ڈال دیا. تو اہل علم نے نقل کیا ہے اعراض سے مراد کیا ہے، قرآن سے، شریعت سے، وحی سے منہ موڑنے سے مراد کیا ہے. اس کی سب سے پہلی اعراض تو یہی کہتے ہیں کہ قرآن پر ایمان نہ لانا. کافر لوگ ہیں ایمان ہی لاتے، یہ رب کا قرآن نہیں مانتے. اس وقت بھی لوگوں نے انکار کیا، آج بھی بہت سارے لوگ انکار کرتے ہیں اور قرآن کا احترام بھی نہیں کرتے ہیں. یہ بھی اعراض ہے. دوسرا اعراض یہ ہے کہ ایمان تو لاتا ہے لیکن پڑھتا ہی نہیں، قرآن جی پڑھتا ہی نہیں. یہ قرآن جی نہ پڑھنا بھی اعراض ہے. جو اسے سوئے رہ جاتے ہیں، جو اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، جو اس کو ایمان لانے کے بعد باوجود بالکل چھوڑ دیا، قرآن جی کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، تو یہ تو قرآن جی اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کے لیے نازل کی. افلا یتدبرون القرآن، آپ نے کہا نا کتنے علوم چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ مشرکین مکہ سے کہا. بہت سے علماء جو ہے، یہ علماء تو نہیں کہنا چاہیے، بہت سے لوگ کہہ لیں، چلو لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ آپ قرآن نہ پڑھیں، سمجھ کے نہ پڑھیں. علماء بھی ہیں اس میں. چلو ہم نہیں کہتے، ہم عامت الناس ہی کہتے ہیں ان کو کہ عامت الناس کو کہتے ہیں نہ کریں. آپ قرآن جی آپ نہیں سمجھ سکتے، یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ گمراہ ہو جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دونوں آیتوں پہ غور کر لیں. ایک تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن مجید نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان کیا ہے، یاد کرنے والوں کے لیے آسان کیا، غور و فکر تو کرے. دوسری یہ ہے افلا یتدبرون القرآن، یہ مشرکین مکہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے. سوچو بیچار، وہ محدث تھے، فقیہ تھے، امام تھے، سارے مشرک تھے، ان کو خطاب کیا گیا کہ غور و فکر کرو. ان میں میں نے ابھی شروع میں بتلایا کہ قرآن مجید کے اندر جو بنیادی باتیں ہیں وہ بالکل سہل ہیں. کچھ پیچیدہ مسائل ہیں وہ علماء کے ہیں اس میں، تو جن سے آخرت بنتی ہے، دنیا کے رہنما اصول ہیں، وہ بالکل آسان لفظوں میں اللہ نے بیان کیا، بالکل واضح ہیں. تو اس لیے کہا کہ دوسرا اعراض یہ ہے کہ وہ اس کو پڑھتا ہی نہیں. تیسرا اعراض یہ ہے کہ پڑھتا تو ہے لیکن سمجھتا ہی نہیں. اور اس کی واضح اتنی مثال یہ ہے کہ قرآن ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں تو ہم پہ اثر نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ یہی وجہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کیا کہا جا رہا ہے. وہ صحابی کہتا ہے کہ میں نے نماز پڑھ رہا تھا، 3 تیر لگے، وہ میں نے ایک نکالا، دوسرا نکالا، تیسرا نکالا، جاری رکھی نماز پڑھنے کے بعد اپنے ساتھی کو اٹھایا کہ مجھے سنبھالو، طبیعت ٹھیک نہیں ہے. وہ کہنے لگا بتایا کیوں نہیں اللہ کے بندے پہلے؟ کہا نہیں، سورہ کہف شروع کر رکھی تھی، جب تک ختم نہیں ہوئی مجھے سکون نہیں ہوا، میں نے اس کو سکون سے ختم کیا ہے، پھر میں نے نماز جو ہے وہ ختم کی، پھر آپ کو جگایا. کیوں سکون نہیں تھا؟ اللہ کے ساتھ کال ملی ہوئی تھی کہ یہ اللہ کا کلام ہے. کلام الملوک کی ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام بھی کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اس کے اندر چاشنی اتنی ہے، لذت ہی اتنی ہے کہ وہ پڑھتے ہوئے اور سنتے ہوئے انسان کسی اور طرف مائل نہیں ہوتا. کہا مجھے تکلیف تھی لیکن قرآن پڑھنے کی جو حلاوت اور مٹھاس اور مزہ مل رہا تھا وہ تکلیف کے اوپر غالب تھی، اس لیے میں نے نماز کو جاری رکھا. جب تک سورت ختم نہیں کر لی مجھے سکون نہیں ہوا. ہمیں نیند بھی آ جاتی ہے، تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے. مولوی صاحب آپ علیحدہ تہجد پڑھ لیا کریں، اتنی لمبی نماز ہمیں نہ پڑھایا کریں. اور ادھر میں تو یہ درسوں میں عموماً ذکر کیا کرتا ہوں، مسلح تے کھلوتے ہیں پیر سج جاون امامت ہو جئی ہوئے. یہ نعتیں بڑی آتی ہیں ہم کو، مجھے بھی آتی ہے، ہمارے بہن بھائیوں کو بھی آتی ہے، بہت پڑھتے ہیں. لیکن کبھی سوچا کہ ہمارے بھی پاؤں سو جائیں؟ کبھی یہ قرآن پڑھتے ہوئے سوچتے تھے. قرآن اگر زیادہ پڑھ دیں مولوی صاحب پھر رخسار سوج جاتے ہیں ہمارے، پاؤں سوج دے،
ہمارے رخسار سوج جاتے ہیں غصے کی وجہ سے کہ لوگ. تو یہ قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتے ہوئے پاؤں سوجتے تھے، ورم پیدا ہو جاتے تھے، اتنا لمبا پڑھتے، جیسا کہ حدیث میں موجود ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں میرا جی چاہا میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو جو نماز میں، آپ تہجد پڑھ رہے تھے میں بھی کھڑا ہو گیا، آپ نے سورہ بقرہ شروع کر دی ختم کر لی، آل عمران شروع کی وہ ختم کر دی، نساء شروع کی وہ ختم کر دی، 4-5 پارے جو ہے وہ ایک رکعت میں پڑھ ڈالے ٹھہر ٹھہر کر سکون، تو پاؤں سوجیں گے کہ نہیں سوجیں گے؟ صحیح بات. یہ قرآن کے ساتھ تعلق ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی نماز ہمیں بتلاتی ہے کہ آپ کیوں اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے، اس لیے کہ معنی مفہوم توجہ قلب حضور ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، گویا کہ انسان جو ہے وہ کلام کر رہا ہے، تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ ترجمے کے ساتھ پڑھے تاکہ قرآن کے ساتھ دلچسپی پیدا ہو، پڑھنے کا شوق پیدا ہو، اور رقت بھی طاری ہو، انسان کے جسم کے اوپر کیفیت جو ہے وہ طاری ہو، جی پڑھتا چلا جائے تو اس کو سکون بھی آئے اور مزہ بھی آئے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید کی بہت ساری باتیں عامت الناس نہیں سمجھ سکتے نہیں ہیں، سمجھ سکتے. وہ تو علماء کے لیے ہیں، لیکن جو بنیادی مضامین ہیں قرآن مجید میں بڑے آسان لفظوں میں بیان کیے گئے ہیں، وہ تو اردو ترجمے کے ساتھ انسان پڑھتا چلا جائے سمجھ آتی چلی جاتی، جو نہیں سمجھ آتی چھوڑ دے، جی جتنا حصہ نہیں سمجھ آتا کوئی مسئلہ نہیں، وہ مطلوب بھی نہیں ہے ان سے، جی وہ علمائی کی ذمہ داری کو اس کو سمجھے حل کرنے، اگر اس کو ضرورت ہے تو وہ پوچھ لے، نہیں ضرورت ہے تو جو سادہ ترجمہ ہے انسان اس کو پڑھتا چلا جائے اور ترجمے کے ساتھ پڑھے، پھر جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے تو اس کو خود محسوس ہوگا کہ اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. جی تو بالکل. قرآن مجید اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے تدبر کے لیے، تفکر کے لیے، غور و فکر کے لیے نازل کیا ہے. اس کو سنبھال کر لپیٹ کر جو ہے وہ روشن دان میں رکھ دو اور ریشمی غلاف میں لپیٹ دو، اور اس کو قسم لینے کے وقت جو ہے وہ اتار لو، اور اس کو نکاح کے وقت نکاح کے وقت سر کے اوپر رکھ دو. ان کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل نہیں کیا ہے، بلکہ اس کو ہماری عملی زندگی میں لانے کے لیے کہ آپ اس میں تدبر اور تفکر اور غور و فکر کریں اور اس پر سمجھیں اور سمجھ کر اس کے مطابق عمل کریں، اپنی زندگی بنائیں. انگریز لوگ جو ہے یہود و نصارہ ہماری تعلیمات پر عمل کر کے آج وہ دعویٰ کر رہے ہیں ہم چاند پہ پہنچ گئے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے ہمیں ترجمہ ہی نہیں آتا، ہمیں پتہ ہی نہیں قرآن کے اصول کیا ہیں، ضوابط کیا ہیں، اور ہماری امت جو ہے وہ بہت زیادہ پیچھے ہے ان اصولوں سے اور ان ضوابط سے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کی طرف توجہ کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھیں اور غور و فکر کریں، اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو سکے اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو سکے. جزاک اللہ. جی شیخ محترم، ہم نے سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بہت روشن پہلوؤں کو ڈسکس کیا اور بڑے مفید طریقے سے ڈسکس کیا. تو ہمیشہ کی طرح یہاں بھی سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر معترضین جو ہے وہ اعتراضات کرتے ہیں، یعنی کہ انہیں لوگوں کے دلوں سے ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی جو ایک منقبت ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان میں سے چند ایک بنیادی اعتراضات کو ہم لیتے ہیں تاکہ اشکالات جو ہے وہ رفع ہو جائیں، ان کے بارے میں جو ایک ابہام ہے، جو غیر واضح ایک صورت ہے، وہ ساری واضح ہو جائے اور پتہ لگ جائے کہ ان اعتراضات کی نوعیت کیا ہے. تو پہلا جو اعتراض بنیادی جو کیا جاتا ہے کہ سیدنا عثمان ذی النورین نے جی سارے عہدے جو ہیں اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیے اور کلیدی عہدوں پہ اپنے رشتہ داروں کو بٹھا دیا، یعنی کہ مختصراً کہ اقربا پروری. تو اس میں کتنی سچائی ہے؟ اس میں سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا دین اسلام جی رشتہ داروں کو سرکاری عہدہ دینے سے روکتا ہے؟ بہت زبردست زبردست. ہمیں ایسی کوئی آیت نہیں ملتی، ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی جس میں یہ کہا گیا ہو کہ آپ اپنے کسی رشتہ دار کو عہدہ نہیں دے سکتے. اصول ایک ہی ہے، وہ رشتہ داروں کے لیے بھی ہے، دوسروں کے لیے بھی ہے، کہ ان خیر من استاجرت القوی الامین. زبردست. کہ آپ عہدہ اسے دیں، سرکاری ملازمت اسے دیں جو صلاحیت بھی رکھتا ہو اس ملازمت کو نبھانے کی، اس ذمہ داری کو نبھانے کی، اور الامین امانت دار بھی ہو، خیانت کرنے والا نہ ہو. یعنی کہ صالحیت اور صلاحیت. جی ہاں، یہ دو چیزیں جس میں پائی جائیں اس کو آپ عہدہ دیں گے. اور اگر یہ صلاحیتیں آپ کے رشتہ دار میں پائی جاتی ہیں تو آپ اسے عہدے سے کیوں محروم رکھیں؟ اس کا جرم کیا ہے؟ اس کا گناہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے. دوسرے نمبر پہ جناب عثمان بن عفان کے اوپر ہم نے اعتراض نہیں کرنا، بلکہ ہم نے ان سے روشنی لینی ہے. جی جناب عثمان بن عفان کون ہیں؟ جن کے بارے میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم لوگوں نے میرے طریقے پہ چلنا ہے
اور میرے بعد آنے والے میرے جو راشد قسم کے خلفاء ہیں، ہدایت یافتہ خلفاء ہیں، ان کے طریقوں کو اپنانا ہے۔ تو جناب عثمان بن عفان نے اگر اپنے رشتہ داروں کو سرکاری عہدے دیے ہیں، مختلف شہروں کا گورنر مقرر کیا ہے، تو ہم نے یہاں سے یہ اصول اخذ کرنا ہے، یہ روشنی ان سے لینی ہے، یہ قانون ان سے لینا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو بھی سرکاری عہدہ دیا جا سکتا ہے جب کہ وہ اس کی صلاحیت رکھتے ہوں، جب کہ وہ امانت دار ہوں۔ زبردست ہو گیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جناب عثمان بن عفان نے صرف انہوں نے سرکاری عہدے اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیے، یہ کام دوسرے خلفاء نے بھی کیا ہے۔ ان پہ یہ اعتراض کیوں نہیں ہوتا؟ جناب علی رضی اللہ عنہ کی طرف آپ دیکھ لیں، جی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان کے کیا لگتے ہیں؟ چچا کے بیٹے، ان جی کے جی کزن ہیں۔ جی جی کزن ہے۔ ان کو بصرہ کا گورنر مقرر کیا۔ ہوں ان کے بھائی عبید اللہ ابن عباس کو بھی ایک علاقے کا گورنر مقرر کیا۔ صحیح۔ ان کے بھائی قسم بن عباس کو طائف اور مکہ کا گورنر بنایا، تینوں بھائیوں کو، یعنی کہ تینوں بھائیوں کو، اور تینوں چچا کے بیٹے ہیں۔ پھر اپنے ربیب یعنی کہ وائف کے بیٹے محمد بن ابو بکر کو مصر کا گورنر مقرر کیا۔ صحیح۔ پھر اپنے بانجے ام ہانی کے بیٹے جعیدہ بن حبیرہ، جی جی جی۔ ان کو خراسان کا گورنر مقرر کیا۔ زبردست۔ یہاں پہ آپ کیا کہیں گے؟ پتہ چلا کہ جو کچھ جناب علی نے کیا وہ بھی بالکل ٹھیک تھا، اور جو کچھ جناب عثمان نے کیا وہ بھی بالکل ٹھیک تھا۔ یعنی کہ ہم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض برائے اعتراض نہیں کر رہے، جی، بلکہ ان سے بھی روشنی لے رہے ہیں اور ان سے بھی روشنی لے رہے ہیں۔ جی۔ بڑی زبردست بات، زبردست۔ اس کے بعد گزارش یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کتنے رشتہ داروں کو انہوں نے سرکاری عہدے دیے۔ آگے حکومت ہی بانٹ دی ساری ان میں۔ جناب عثمان بن عفان کے زمانے میں ٹوٹل گورنر 50 تھے، 50 گورنر ٹوٹل۔ جی جو مختلف اوقات میں مختلف علاقوں میں گورنر مقرر کیے گئے۔ جی جی۔ ان میں جو جناب عثمان بن عفان کے رشتہ دار ہیں صرف 8 ہیں، 50 میں سے 8۔ صرف 8۔ اور ان 8 میں سے بھی ایک جناب معاویہ بن ابی سفیان وہ ہیں جن کو ابتدائی طور پہ گورنر مقرر کرنے والے جناب عثمان نہیں ہیں، جناب عمر ہیں۔ جناب عمر ہے، جی جی۔ جناب عثمان نے ان کو اس عہدے پہ برقرار رکھا ہے، قائم رکھا ہے ان کو۔ انہیں بنیادی طور پہ اس عہدے پہ فائز نہیں کیا۔ جی 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 جی۔ اور جناب معاویہ کی صلاحیتیں، ان کے کارنامے، ان کا جہاد ہر کوئی جانتا ہے۔ جی جی۔ ان کے زمانے میں جو فتوحات ہوئیں، ان کے علاقے میں جو فتوحات ہوئیں، یہ ہر کوئی اس سے واقف ہے۔ کوئی بھی اس بات پہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ جناب معاویہ کو گورنر کیوں مقرر کیا گیا۔ جی۔ اس کے بعد ایک ان کے گورنر ہیں عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، یہ جناب عثمان کے رضائی بھائی ہیں، صحیح۔ مصر کے گورنر تھے۔ ان کا افریقہ میں جو جہاد ہے اور سمندر میں جو ان کا جہاد ہے، جو بحری جہاد انہوں نے رومیوں کے ساتھ کیا ہے، تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں آپ کو پتہ چلے گا کہ جناب عثمان نے ان کو گورنر مقرر کر کے بہت اچھا کیا، بہت زبردست فیصلہ تھا۔ بہت زبردست فیصلہ تھا ان کا۔ صحیح۔ پھر آپ آ جائیں بصرہ کی طرف، عبداللہ بن عامر بن قریظ ہیں، جی۔ تو ان کی نگرانی میں جو جہاد ہوا، اس جہاد کے ذریعے اسلام پہنچا ہے روسی ریاستوں میں، آرمینیا آزاد ہوا ہے، آذربائیجان اسلامی سلطنت کا حصہ بنا ہے، آپ کے وہ علاقے جو آج پاکستان کا حصہ ہے جی جی جی، وہاں تک اسلام پہنچا ہے۔ ماشاءاللہ، زبردست۔ تو جناب عثمان بن عفان نے جن کو عہدے دیے ہیں وہ اس قابل تھے کہ انہیں عہدے دیے جائیں۔ یعنی بے تکے عہدے نہیں دیے انہوں نے۔ جی ہاں، اگر ولید بن عقبہ کو انہوں نے گورنر مقرر کیا ہے کوفہ کا، تو ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ انہوں نے شراب پی تھی، جناب عثمان نے ان کو فوراً معزول کیا ہے، جی جی۔ بلکہ انہیں تعزیری طور پہ سزا بھی دی ہے۔ سزا بھی دی ہے، جی۔ اور پھر یہ جو 8 گورنر ہیں جو جناب عثمان بن عفان کے رشتہ دار ہیں، یہ سارے ایک وقت میں نہیں رہے۔ کوفہ کے گورنر تھے ولید بن عقبہ، ان کو ہٹایا گیا تو لایا گیا ان کی جگہ پہ ایک اور ان کے رشتہ دار کو، پھر ان کو بھی ہٹا دیا۔ جب جناب عثمان بن عفان فوت ہوئے ہیں تو ان کے رشتہ داروں میں سے صرف 3 گورنر تھے، اچھا۔ ایک جناب معاویہ، ایک عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، اور ایک عبداللہ بن عامر بن قریظ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب عثمان بن عفان نے کوئی جرم نہیں کیا،
بلکہ انہوں نے جو کچھ کیا اس معاملے میں اس کو اصول کی حیثیت سے لینا چاہیے، نہ یہ کہ میں اور آپ اعتراض کریں، میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے کہ ہم ان کے اوپر اعتراض کریں۔ ہاں اگر جناب عثمان بن عفان واضح طور پہ کسی قرآن کی آیت کی خلاف ورزی کریں، کسی حدیث کی خلاف ورزی کریں، تب ہم اعتراض کر سکتے ہیں، پھر بھی اعتراض نہیں کریں گے، بس یہی کہیں گے کہ بشر تھے، ان سے غلطی ہو گئی، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے کارنامے اتنے زیادہ ہیں کہ ان کارناموں کے سامنے ان غلطیوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو یہ چند گزارشات تھیں اس موضوع کے اوپر کہ جو جناب عثمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے رشتے داروں کو سرکاری عہدے دیے، اس اعتراض کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بڑے زبردست بات، زبردست بات۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ ایک اعتراض اور ہے، وہ بھی بڑا بنیادی نوعیت کا ہے کہ لے جی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کے دن کی اذان ہے ایک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ہی تھی، جی بالکل، لہٰذا انہوں نے کتنی کر دیں؟ 2، تو یہ دین میں ہو گیا اضافہ، تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ جی جناب عثمان بن عفان پہ یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اذان اس کا اضافہ کیا۔ جی اس بارے میں اگر ہم بخاری شریف کی اس روایت کا صحیح معنوں میں مطالعہ کر لیں جس میں تذکرہ اس چیز کا آیا ہے تو بہت سے اشکالات کا ازالہ ہو جائے گا۔ جی روایت کرنے والے ہیں جناب صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ۔ کہتے ہیں کہ جناب عثمان بن عفان کے زمانے میں مدینہ کی آبادی بڑھ گئی، پھیل گئی، اور لوگ دور دور تک یعنی کہ رہائشیں اختیار کیے ہوئے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں وہ مسجد جس میں مدینہ سٹی میں جمعہ قائم کیا جاتا تھا وہ ایک ہی تھی۔ جی میں مدینہ سٹی کی بات کر رہا ہوں، وہ مسجد نبوی تھی۔ جی جی تو جناب عثمان بن عفان نے دیکھا کہ لوگ لیٹ آتے ہیں، تاخیر سے آتے ہیں، جی جی تو انہوں نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور پھر اس نتیجے پہ پہنچے کہ ایک اذان دی جائے جس کے ذریعے لوگوں کو پتہ چلے کہ نماز جمعہ کا وقت قریب ہے، وہ کاروبار بند کریں، دکانیں بند کریں، اپنے گھروں میں جائیں، غسل کریں، کپڑے تبدیل کریں اور پھر وہ مسجد میں آئیں۔ تو یہ ان کا فیصلہ اسے صحابہ کرام نے پسند کیا، جی سوائے عبداللہ بن عمر کے، انہوں نے اس پہ اعتراض کیا تھا۔ آج ہم اس فیصلے کو کس حیثیت سے دیکھیں گے، اس بارے میں شیخ البانی رحمہ اللہ کی گفتگو بڑی شاندار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب عثمان بن عفان کے اس فیصلے کو ہم لیں گے لیکن ان قیود کے ساتھ جو ان کے سامنے تھیں، ان شرائط کے ساتھ جو ان کے سامنے تھیں۔ وہ کیا کہ مسجد ایک تھی جس میں نماز جمعہ قائم کی جاتی تھی، جی اور آبادی مدینہ کی دور دور تک پھیل چکی تھی۔ تو اگر آج بھی کہیں ایسی ہی صورتحال ہو تو نماز جمعہ سے پہلے وہ اذان دینے میں کوئی حرج نہیں ہے جو جناب عثمان بن عفان نے شروع کی تھی۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ وہ اذان کہاں دی جاتی تھی، جی وہ اذان مدینہ کے بازار میں جس کا نام تھا زورا، اس بازار میں ایک گھر تھا اس کے اوپر دی جاتی تھی تاکہ بازار کے لوگ خبردار ہو جائیں، وہ کاروبار بند کریں، وہ دکانیں بند کریں اور نماز جمعہ کی تیاری کریں۔ آج یہ اذان جن مساجد میں دی جاتی ہے، مساجد میں دی جاتی ہے شاید اس لیے کہ سپیکر اب مسجد میں موجود ہیں، اطلاع یہاں سے پہنچ جائے گی۔ جی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی علاقے میں آج اس اذان کی ضرورت موجود ہے تو یہ اذان دینے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ایک عظیم صحابی کا اجتہاد ہے جی اور صحابہ کرام کا اس میں مشورہ شامل ہے۔ صحابی وہ جن کی سنت اپنانے کا نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے، جی جی لیکن جہاں پہ ضرورت نہیں ہے، شہر ہیں، وہ مساجد جن میں نماز جمعہ قائم کی جاتی بہت زیادہ ہیں، ہر ایک کے پاس گھڑی موجود ہے، موبائل میں بھی ٹائم دیکھ سکتا ہے، یعنی کہ اب تقریباً بڑے شہروں میں اس اذان کی ضرورت نہیں رہی، تو اس لیے یہ اذان نہ دی جائے تو آپ اسی طریقے پہ قائم و دائم رہیں گے جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ صحیح۔ اور اگر کسی علاقے میں ضرورت موجود ہے تو ایسے لوگ جناب عثمان بن عفان کے اس اجتہاد کو اختیار کر سکتے ہیں اور اس میں اعتراض والی کوئی بات نہیں ہے۔ نہیں شیخ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، بڑا بہترین موقف ہے ماشاءاللہ، لیکن تھوڑا سا میں اختلافی رائے رکھتا ہوں۔ جی جی بالکل بالکل ضرورت تھی، انہوں نے اذان دی ہے اور شیخ نے بھی کہا جہاں ضرورت ہو وہاں دی جا سکتی ہے، تو میرا خیال ضرورت آج بھی ہے۔ ہمتیں پست ہو چکی ہیں، سستی موجود ہے اور ٹائم کا ابھی بھی لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ پہلے لوگوں کو بتلا دیا جائے تو لوگ کچھ ذہنی طور پر تیار ہو جاتے ہیں،
آج کل شادی بیاہ کی محفلیں بھی آپ اٹینڈ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جتنا ٹائم دیا گیا ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد پروگرام شروع ہوتا ہے. لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد آہستہ آہستہ ہی کرنا ہے, تو تیاری جو ہے اس میں سستی ہوتی ہے اور لیٹ ہوتا ہے. تو آج کل بھی وہ سستی کی کیفیت موجود ہے, اور اگر اطلاق کے لیے یہ اذان دے دی جائے تو میرا حال ابھی بھی ضرورت اسی طرح موجود ہے. اور پھر اس میں اس بات کا بھی اضافہ کر لیا جائے کہ اس اذان کی نظیر شریعت میں موجود ہے. یہ اذان عبادت کے لیے نہیں ہے. اچھا, یعنی نماز کے لیے تو نہیں ہے نا. نماز کے لیے 5 اذانیں ہمارے پاس موجود ہیں. حضرت عثمان نعوذ باللہ من ذلک نماز کے لیے اذان نہیں دی ہے, صرف تیاری کے لیے دی ہے. اور اس سے پتہ نہیں چلتا کہ نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے. نماز کا وقت ظہر کی اذان علیحدہ یا جمعے کی اذان علیحدہ ہوتی ہے, فجر کی عصر کی ساری علیحدہ اپنے اپنے وقت پہ ہوتی ہیں. یہ تیاری کے لیے ہے. جس طریقے سے فجر کی 2 اذانیں شریعت میں موجود ہے. فجر کی 2 اذانیں ہوتی تھی, ایک فجر کاذب کے وقت میں, ایک فجر صادق وقت میں. فجر صادق جو ہے وہ اصل فجر کی اذان ہے. اس کے بعد نماز پڑھنا جو ہے جائز ہے. فجر کی نماز اس سے پہلے نہیں پڑھ سکتے. اس سے پہلی جو اذان ہے وہ تیاری کی ہے. آپ نے فرمایا تہجد پڑھنے والا واپس جا کر لیٹنا چاہے لیٹ جائے, کو اٹھنے والا اٹھ جائے, کو نہانے والا نہا لے, کو تیاری کرنی تیاری کر لے. تو شریعت میں اس کی نظیر ایک موجود ہے کہ تیاری کے لیے اذان جو ہے وہ فجر سے پہلے. تو اسی بنیاد پہ صحابہ نے میرا خیال مشورہ کر کے آپس میں دی ہوگی. تو واقعتاً ٹھیک ہے اگر ضرورت نہ ہو, لیکن ضرورت ہے. اصل میں کسی علاقے میں اذان ہو کسی میں نہ ہو تو یہ تشویش سی پیدا ہو جائے گی. وہ سمجھیں گے ہم سنت پہ عمل کرتے ہیں, وہ کہیں گے ہم سنت پہ عمل کرتے ہیں. میرا خیال یہ کہ اتفاق رکھنا چاہیے, سب لوگ یہ عمل کریں. اذان چلی آ رہی شروع زمانے سے تو سب دیں, ضرورت موجود ہے. پہلی اذان جو ہے وہ تیاری کے لیے ہے, دوسری اذان اصل میں نماز کے لیے ہے. تو وہ نماز کی اذان دے کر جو ہے وہ شریک ہو جائیں تو میرا خیال ہے مناسب ہے. باقی رائے تو ہر ایک کی اپنی اپنی, اس میں کوئی ایسی بات نہیں. یہاں پہ میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر کسی علاقے میں یہ اذان دینی ہے تو اس سے مقصود وہی ہونا چاہیے جو اس زمانے میں تھا. وہ کیا کہ لوگ تیاری کریں. اس اذان کا وہ انداز نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے مثال کے طور پہ عصر کی اذان ہوتی ہے اور پھر اقامت ہوتی ہے, درمیان میں 10 منٹ ہوتے ہیں, 15 منٹ ہوتے ہیں 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے. وہ انداز نہیں ہونا چاہیے. صحیح. یہ اذان اگر دی جائے تو دینی چاہیے اس لیے کہ لوگ تیاری کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خطبہ جمعہ کے موقع پہ جب امام ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے, اس موقع پہ جو اذان دی جاتی ہے اس سے کم از کم آپ 1 گھنٹہ پہلے, 40 منٹ پہلے, 30 منٹ پہلے اذان دیں تاکہ لوگ تیاری کر سکیں. تیاری میں اتنا وقت لگ جاتا ہے, بازار سے یہ نہیں کہ زوال کے بعد آپ یہ اذان دے رہے ہیں, فارمیلٹی نہیں پوری کرنی. جی بلکہ میرے علم میں یہ بات لائی گئی ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ بات جو میرے علم میں لائی گئی یہ درست ہوگی کہ جب شیخ سدیس حفظہ اللہ نے مسجد نبوی و مسجد حرام کی ذمہ داری سنبھالی, اور آپ جانتے ہیں آج کل وہی رئیس ہیں, وہی سربراہ ہیں, تو ڈاکٹر وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ جو مسجد حرام میں درس دیتے ہیں اور ام القرآن کے پروفیسر رہے ہیں, بلکہ شاید اب بھی ہیں, اور بہت بڑے عالم دین ہیں, بہت بڑے محدث ہیں, انہوں نے شیخ سدیس حفظہ اللہ سے اس موضوع پہ گفتگو کی کہ یہ جو پہلی اذان ہے خطبہ جمعہ سے پہلے, اس میں اور دوسری اذان میں کچھ زیادہ وقفہ ہونا چاہیے, صرف 10 منٹ کافی نہیں ہے. تو شیخ سدیس حفظہ اللہ نے حکم دیا, اور اب آپ دیکھیں گے کہ یہ اذان مسجد نبوی میں بھی مسجد حرام میں بھی خطبہ جمعہ سے بہت پہلے دی جاتی ہے. تاکہ اس کی جو علت ہے وہ بھی پوری ہو نا, اس کی جو حکمت ہے وہ بھی سمجھ میں اور وہ بھی اس کا بھی حصول ممکن ہو سکے. اب آپ 10 منٹ کا وقفہ دے دیں تو 10 منٹ میں تیاری تو ممکن نہیں ہے, تو کم از کم جو ہے وہ آدھا گھنٹہ ملے گا تاکہ بازار سے لوگ واپس آ جائیں, آگے جو نہانا ہے تیاری کرنی ہے, آدھا گھنٹہ تو کم از کم جو ہے وہ لگ جاتا ہے. تو بہرحال خوبصورت موقف سامنے آیا ہے ماشاءاللہ. تو ایک اور شیخ صاحب میں ایک اور وضاحت کرنا چاہتا ہوں. جی اس کا تعلق اذان کے مسئلے سے نہیں ہے, اس کا تعلق آپ کے پہلے سوال سے ہے. جی وہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. آپ نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ جناب عثمان بن عفان پہ اعتراض کی جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو سرکاری عہدے دیے. جی تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جناب عثمان بن عفان کے خاندان کو, بنی امیہ کو بڑی اہمیت دی ہے. صحیح. آپ نے بھی ان کو عہدے دیے ہیں. آپ علیہ السلام کے زمانے میں مکہ کا گورنر کون تھا؟ عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نجران کا گورنر آپ نے مقرر کیا کن کو؟ جناب معاویہ کے والد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور سعید بن عاص کے 3 بیٹے ہیں, ایک خالد بن سعید بن عاص, اور ایک عثمان, اور ایک ابان. ان تینوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سرکاری عہدے دیے ہیں, اپنا عامل مقرر کیا ہے.
تو 5 عامل نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے، جبکہ مجموعی تعداد کتنی تھی آپ کے عاملوں کی؟ ان میں سے 5. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، صحیح بات ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قبیلے میں سیادت کی صلاحیتیں موجود یہی تھی. کہنا چاہتا ہوں، ان کو زبردست بات، ان کی کمال، آبادی بھی زیادہ کمال. تھی اور ان میں سیادت، امامت اور قیادت کی صلاحیتیں تھیں. بالکل. اسی لیے آپ دیکھیں بنی امیہ نے آپ کو 3 بڑے خلیفہ دیے ہیں. میں ان تینوں کا نام لینا چاہتا ہوں جن کو دنیا مانتی ہے. جی جی، جناب عثمان بن عفان، سبحان اللہ، معاویہ رضی اللہ عنہ اور عمر کیا بن عبد بات، العزیز. کیا بات ہے، کیا بات ہے. رحمتن اور پھر آپ دیکھیں بنی امیہ، ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اس خاندان کی سیادت اور قیادت اور خلافت کا. جی. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس خاندان کی صلاحیتوں کا. بلکہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹیاں سبحان اللہ، سبحان اتنی اپنے خاندان ہاشمی خاندان کو نہیں دی جتنی کن کو دی؟ بنی اللہ. امیہ بنی کو دی. امیہ کو دی، زبردست. 2 بیٹیاں جناب عثمان بن عفان کو دی ہیں، اور میرے علم کے مطابق اگر میں بھول نہیں رہا تو ابو العاص جو آپ کے تیسرے داماد ہیں وہ بھی بنی امیہ میں سے. صرف ایک بیٹی دی ہے ہاشمی خاندان کو، سیدہ فاطمہ جناب علی کے نکاح میں آئی ہیں، باقی 3 بیٹیاں بنی امیہ کو دی ہیں. تو بنی امیہ کے خلاف آج کل جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے یہ مناسب نہیں ہے. بالکل مناسب نہیں، بالکل. یعنی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت کی بات آئی تو فضائل کی بات ہم نے شروع میں کی تو ذکر ہوا 2 بیٹیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے گھر میں تھیں. جی، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز. بہت بڑا اعزاز ہے. اسی وجہ سے تاریخ میں ان کو ذی النورین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی بندے کے گھر میں نہیں ہیں. سبحان اللہ. یہ تاریخ میں دنیا میں فرد واحد ہیں، منفرد نوعیت کا واقعہ ہے کہ ایک نبی نے اپنی 2 بیٹیاں ایک بندے کے نکاح میں جو ہے وہ دی ہیں، اور وہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. بلکہ یہ بھی روایات میں موجود ہے، بعض معلوم نہیں کہ وہ سند اس کی کیسی، لیکن لفظ موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی کی وفات پہ موقع پر کہا عثمان اگر میری بیٹی اور بھی ہوتی تو وہ بھی میں تیرے نکاح میں دے دیتا. تو یہ بہت بڑا اعزاز حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جو حاصل ہوا ہے، یقیناً بہت بڑی منقبت ہے ان کے. یعنی بنو امیہ کو صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی ویلیو نہیں دی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اہمیت دی ہے. ان کے ہاں رشتہ داریاں قائم کی ہیں، ان کو عہدوں سے نوازا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب ٹھہرے، جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب جائے، تو وہ خاندان یا وہ لوگ کوئی عام لوگ نہیں ہو سکتے. جی بالکل. تو لہٰذا بنو امیہ کو عزت دی ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی واسطے عزت دی ہے جناب عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو جس خاندان کو عزت دی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اس خاندان کی عزت اور حرمت کا پاس کریں. تو ایک تیسرا اعتراض کیا جاتا ہے ان لوگوں کے نزدیک کہ جن کے نزدیک صحابہ کرام کی جو ہے وہ تعداد 3 یا 4 ہے، کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے زاہد صحابی جو ہیں متورع، بڑی ان کی زہد و قناعت بڑی ان کی معروف ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھی جو ہے وہ وطن بدر کر دیا، ان کو مدینہ سے نکال دیا. جی بالکل. یہ بلکہ میں اس اعتراض کا جواب دینے سے پہلے جی ایک روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا بخاری شریف کی، جی، جس سے ہم یہ جان سکیں گے کہ جناب عثمان بن عفان کے خلاف اعتراضات کرنا، شبہات وارد کرنا، پروپیگنڈا کرنا، اس کا یعنی کہ کس قدر رواج تھا جی، ان لوگوں میں جو جناب عثمان بن عفان سے نفرت رکھتے تھے، اور کس طرح لوگوں کے سامنے تصویر کا ایک رخ رکھا جاتا تھا اور تصویر کے دوسرے رخ کو چھپایا جاتا تھا. جناب عبداللہ بن عمر وہ تشریف فرما ہیں، مجلس لگی ہوئی ہے، عام طور پہ قریشی لوگ موجود ہیں. ایک حاجی آیا، مصری حاجی تھا. جی، اس نے پوچھا کہ کن کی مجلس ہے؟ بتایا گیا قریشیوں کی مجلس ہے. جی، سربراہ کون ہے اس مجلس کے؟ یہ بڑے بزرگ کون ہیں؟ جی عبداللہ بن عمر ہیں. جی، وہ حاجی آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا عبداللہ بن عمر کو مخاطب کر کے رضی اللہ عنہما کہ میں آپ سے کچھ معلومات لینا چاہتا ہوں. کہا کرو سوال، پوچھو. کہا کیا یہ بات آپ جانتے ہیں کہ عثمان بن عفان جی، بدر کی لڑائی سے غائب رہے؟ جناب عبداللہ بن عمر نے کہا بالکل یہ بات صحیح ہے. اس نے کہا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ غزوہ احد میں وہ میدان جنگ چھوڑ گئے تھے؟ عبداللہ بن عمر نے کہا بالکل یہ بات بھی صحیح ہے. جی،
کہا میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ بیت رضوان میں عثمان بن عفان موجود نہیں تھے، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ عبداللہ بن عمر نے کہا یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ جی اب وہ آدمی جناب عثمان بن عفان سے بغض رکھتا ہے، دل میں ان کے خلاف کینہ رکھتا ہے، اس لیے خوشی سے نعرہ لگایا اللہ اکبر۔ صحیح۔ اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام سے کئی لوگ مستقل طور پہ دشمنی رکھتے ہیں، جی ان کے عیوب کی تلاش میں رہتے ہیں، ان کا عیب مل جائے بجائے اس کے یہ کہیں کہ غفر اللہ لہم، اللہ ان کی مغفرت کرے یا اللہ ان سے راضی ہو، اس کی بجائے خوش ہوتے ہیں اور لوگوں میں ان برائیوں کو، ان عیوب کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور تحقیق بھی نہیں کرتے کہ یہ عیب موجود تھا یا نہیں تھا، بڑے مذموم طریقے سے اچھالتے ہیں ان کو۔ جی ہاں بالکل، آج بھی کئی لوگ ایسا کام کر رہے ہیں۔ جی جی۔ تو عبداللہ بن عمر نے اس آدمی سے کہا بیٹھو، اب میری بات سنو۔ کہا جہاں تک تعلق ہے غزوہ بدر کا، جی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی، ان کی زوجہ تھیں، ان کی وائف تھیں، وہ ان کی خدمت میں مصروف رہے، ان کی عیادت میں مصروف رہے کیونکہ بیمار تھیں، اللہ اکبر۔ اور آپ نے جناب عثمان بن عفان کو یہ اعزاز دیا کہ عثمان تمہیں اس آدمی کے برابر اجر و ثواب ملے گا جو بدر کی لڑائی میں شریک ہوا، اور اس کے برابر مال غنیمت بھی ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اب اندازہ کیجئے جس چیز کو بطور عیب ذکر کیا جا رہا تھا وہ تو جناب عثمان بن عفان کی خوبی نکلی۔ وہ تو خوبی نمبر ایک، آپ کی بیٹی کی خدمت کا اعزاز حاصل کر رہے تھے۔ صحیح بات۔ نمبر دو، اجر و ثواب بھی مل گیا بدر میں شریک ہونے والوں کے برابر۔ نمبر تین، مال غنیمت بھی مل گیا۔ تین اعزازات مل گیا ان کو۔ صحیح بات ہے۔ تو یہ اعزاز تھا جس کو چھپایا جا رہا تھا۔ اور فرمایا جہاں تک تعلق ہے غزوہ احد کا، تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جناب عثمان بن عفان ان صحابہ کرام میں سے ایک تھے جو میدان جنگ چھوڑ گئے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو کیا اعزاز بخشا؟ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، رب نے معاف فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ وہ صورتحال ہی ایسی تھی اس وقت، جب آگے سے بھی دشمن نے حملہ کر دیا، پیچھے سے بھی حملہ کر دیا، تو کیا کریں اس وقت، پتہ ہی اس نہیں کے چلا علاوہ تھا۔ شیخ صاحب یہ بات بھی تھی کہ جب یہ افواہ پھیل گئی کہ نبی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، شہید کر دیا، آپ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو اس وجہ سے آپ سے شدید محبت کرنے والے صحابہ کرام ہمت ہار بیٹھے، ہمت ہار گئی، حوصلہ ہار بیٹھے، اب غم میں وہ آتے یہ ہیں، خبر سننے غم کے میں لیے آتے ہیں۔ تیار ہی نہیں تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دشمن نے دو طرفہ حملہ کر دیا تھا، تو اس لیے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی ہم نے کس جانب جانا ہے، تو اس لیے کئی لوگ جو ہیں، کئی صحابہ کرام میدان جنگ چھوڑ گئے، اور اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ وہ مخلص صحابہ کرام ہیں، اپنے نبی علیہ السلام سے سچی محبت کرنے والے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے اعلان کیا کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، یہ تو ان کے لیے اعزاز بن گیا۔ اور اس کو رب نے معاف فرما دے، پھر ہم کون ہوتے ہیں زبانیں کھولنے والے؟ بقول امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے کہ معافی کے بعد انسان کا مقام و مرتبہ اس مقام و مرتبہ سے بڑھ جاتا ہے جو معافی سے پہلے ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی کہ اللہ نے معاف کر دیا، توبہ قبول کر لی، یہ تو بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ بیت رضوان کا جہاں تک تعلق ہے، تو یہاں پہ پروپگنڈا کرنے والے، اعتراض کرنے والے لوگوں کے سامنے یہ بات واضح نہیں کرتے کہ بیت رضوان ہوئی کیوں تھی، کس وجہ سے، کس وجہ سے ہوئی تھی، کس صحابی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ جی جی۔ وہی آپ کی بات کہ خوبی کو عیب کے پردے میں چھپایا گیا ہے، جی ہاں، خوبی بالکل، کو عیب کے پردے میں چھپا دیا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ جناب عثمان بن عفان کو نبی علیہ السلام نے مکہ کی طرف بھیجا تاکہ مکہ والوں سے مذاکرات کریں جی کہ ہم لوگ مدینہ سے آئے ہیں، حالت احرام میں ہیں، پرامن لوگ ہیں، جنگ نہیں چاہتے، طواف کرنا چاہتے ہیں، عمرہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں مکہ میں آپ لوگ داخل ہونے دیں۔ جناب عثمان بن عفان سے بہتر کوئی شخص آپ کو اس موقع پہ نہیں ملا جس کو اس کام کے لیے آپ بھیجیں۔ یہ بھی بنو امیہ کے تھے، یہ بھی بنو امیہ کے، اور اور رسول یہاں اللہ پہ صلی اللہ علیہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جی کہ اگر مکہ والوں کی نگاہوں میں جناب عثمان بن عفان سے بہتر کوئی معزز شخص ہوتا تو نبی علیہ السلام اس کو بھیجتے، تو آپ نے یہاں پہ اس آدمی کو بھیجا ہے جس کی مکہ والے بھی قدر کرتے ہوں، جی جس کی بات سننے کے لیے مکہ والے تیار ہوں۔ جی تو جناب عثمان گئے، بعد میں افواہ پھیل گئی کہ جناب عثمان بن عفان کو مکہ والوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ جی جی تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ کہا تھا
کہ میں اپنے عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا. اللہ اکبر. یہ ہے جناب عثمان کا مقام. نبی علیہ السلام کے دل میں کہا میں اپنے عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا, میرے ہاتھ پہ بیعت کرو سبحان اللہ. کہ ہم بدلہ لیں گے. تو سب صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے کر بیعت کی. آخر میں نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا کہ میں اپنے دائیں ہاتھ سے عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں. یعنی کہ نبی کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے وہ جناب عثمان کے ہاتھ کی نیابت کر رہا ہے. نیابت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ جناب عثمان کے اعزازات ہیں جن کو جرم کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے, عیب کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے. سکے کا ایک رخ دکھا کے, جی تصویر کا ایک رخ دکھاتے ہیں. تو یہ میں نے تمہیدی طور پہ بات کی ہے, ورنہ آپ نے تذکرہ کیا تھا اس اعتراض کا ابو ذر غفاری جی. رضی اللہ عنہ کو انہوں نے مدینہ سے کیوں نکالا. جی. تو اس بارے میں ایک روایت ہے جو بخاری شریف میں آتی ہے جی. اور اسے بیان کرنے والے زید بن وہب الجوہنی ہیں, اگر میں بھول نہیں رہا تو یہی تابعی ہیں. جی. یہ کہتے ہیں کہ میں مقام ربضہ سے گزرا تو مجھے ابو ذر غفاری ملے. میں نے کہا آپ یہاں پہ کیوں؟ جی. آپ نے یہاں پہ کیوں پڑاؤ ڈالا ہوا ہے, یہاں پہ رہائش کیوں اختیار کی ہوئی ہے, ان کے مدینہ میں کیوں نہیں ہیں آپ؟ تو ابو ذر غفاری کہنے لگے, ابو ذر غفاری کے الفاظ ہیں. جی. جی. وہ کہتے ہیں کہ میں شام میں تھا, وہاں میرے مابین اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین اختلاف ہوا. جی. کس مسئلے میں؟ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو جمع کرتے رہتے ہیں, جی. یعنی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں. اب معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا موقف یہ ہے کہ یہ الفاظ اہل کتاب کے بارے میں ہیں, یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں ہیں, یہ مسلمانوں کے بارے میں نہیں ہیں. ابو ذر کہتے ہیں کہ میرا موقف یہ تھا کہ یہ الفاظ ان کے بارے میں بھی ہیں اور مسلمانوں کے بارے میں بھی ہیں, عمومی دلالت ہے ان کی, عمومی الفاظ ہیں. والذین یہ عموم کے لیے عموم کا صیغہ. جی. اور جناب معاویہ کیوں کہہ رہے تھے اہل کتاب کے بارے میں ہیں؟ کیونکہ اسی آیت کا پہلا حصہ وہ اہل کتاب کے بارے میں ہے. جی. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو, بہت سے یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء اور ان کے درویش یہ لوگوں کا مال ناجائز طور پہ کھاتے ہیں اور لوگوں کو راہ راست سے, اللہ کے راستے سے روکتے ہیں, منع کرتے ہیں. جی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اور وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں. اب جناب معاویہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الفاظ بھی یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں. ابو ذر غفاری کا کہنا یہ ہے کہ یہ الفاظ مسلمانوں کے بارے میں ہیں, اور ابو ذر غفاری نے یہ سمجھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان الفاظ کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کو یا کسی بھی انسان کو سونا چاندی جمع کرنے کی, ذخیرہ کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. اتنا سونا چاندی آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں جو آپ کی ضرورت کے لیے یعنی کہ ناگزیر ہو, جو آپ کے استعمال کرنا ناگزیر ہے, جو آپ یعنی کہ اس کی آپ کو انتہائی ضرورت ہے. جی. جی. اور جو زائد مال ہے اس کو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں, صدقہ خیرات کر دیں. آپ رکھ ہی نہیں سکتے اس کو اپنے پاس. دوسرے اس آیت کی روشنی میں کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ. جی. العفو کا ایک معنی یہ ہے کہ زائد مال جو ہے وہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں. حالانکہ اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ العفو بہترین مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں. بہرحال یہ ابو ذر غفاری کا یعنی کہ موقف ہے اور وہ جناب معاویہ کا, دونوں میں اختلاف پیدا ہو گیا. اب لوگ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے رابطہ کرتے, آپ کیا کہتے ہیں, تو وہاں پہ مسائل کھڑے ہونا شروع ہو گئے. جناب معاویہ نے جناب عثمان کو لیٹر لکھا جی کہ یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں ابو ذر غفاری کی وجہ سے. جی. جناب عثمان نے ابو ذر غفاری کو لیٹر لکھا کہ آپ میرے پاس مدینہ آ جائیں. وہ مدینہ آ گئے. ابو ذر غفاری خود بتاتے ہیں میں مدینہ آیا, جہاں میں کھڑا ہوتا, جدھر میں جاتا, لوگوں کا جمگٹا قائم ہو جاتا. مجھ سے سوال کرتے وہاں پہ کیا ہوا تھا, کیا بات تھی. کہتے ہیں میں نے خود شکایت کی جناب عثمان سے, جناب عثمان نے نہیں بلایا, انہوں نے جلا وطن نہیں کیا. ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے شکایت کی ان سے کہ یہ لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں. جی. تو جناب عثمان نے کہا
اگر آپ چاہیں اگر آپ چاہیں تو آپ مدینہ سے چلے جائیں اور کہیں قریب میں رہائش اختیار کر لیں. جی یہ کس کے الفاظ ہیں؟ جناب عثمان کے اختیار دے رہے ہیں ابو ذر غفاری کو، مجبور نہیں کیا. مجبور نہیں کیا. تو جناب ابو ذر غفاری مقام ربدہ تشریف لے آئے اور وہاں پہ رہنے لگے. اور جب وہ یہ الفاظ کہہ رہے ہیں، آخر میں یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے اوپر کسی کو بھی حکمران بنا دیا جائے، میں اس کی اطاعت کرتا رہوں گا، اس کی گفتگو سنوں گا، مانوں گا اور حکم کی تعمیل کروں گا. صحیح. تو یہ ہے صورتحال. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ جناب عثمان نے ان کو مدینہ سے نکال دیا تھا، قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ یعنی کہ ایسی روایات ہیں جو ناقابل اعتماد ہیں، جن کو پبلک میں مشہور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ جناب عثمان بن عفان کو بدنام کیا جا سکے. یعنی ان کا وہاں پہ جانا اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا. بالکل نہیں تھا، اجباری نہیں تھا. اور وہ خود ہی شکایت لے کے گئے تھے سیدنا عثمان ذی النورین. اور پھر بھی جناب عثمان نے ان کو اختیار دیا ہے. اختیار دیا اگر آپ چاہیں. جی اگر آپ چاہیں تو. جی. ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ مروان بن حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکال دیا مدینے سے، اور سیدنا عثمان جب آئے تو انہیں واپس لے آئے. تو جس شخص کو اللہ کے نبی نے نکالا، سیدنا عثمان ان کو لانے والے کون ہوتے ہیں؟ جی یہ کہا جاتا ہے کہ مروان کے جو والد ہیں جی حکم بن ابی العاص، جی ان کو آپ نے مدینہ منورہ سے نکال دیا تھا. یعنی مروان کو نہیں نکالا، مروان ساتھ تھا، ساتھ لیکن دونوں بنیادی طور پہ جس کو نکالا گیا وہ باپ ہے. باپ. اور جو یعنی کہ کہا جاتا ہے، میں فی الحال وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جی جی کہا یہ جاتا ہے کہ حکم بن ابی العاص نے جی نبی علیہ السلام کی نقل اتاری آپ کے چلنے کی. جی تو آپ کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے اس کو مدینہ منورہ سے نکال دیا اور طائف کی جانب بھیج دیا. صحیح. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ شخص نبی علیہ السلام کے جو راز تھے وہ دشمنوں تک پہنچایا کرتا تھا. تو اس وجہ سے آپ نے شخص کو مدینہ سے نکال کے طائف بھیج دیا. اور پھر جناب عثمان بن عفان اپنے زمانے میں ان کو مدینہ لے آئے اور ان کی بڑی تکریم کی. تو یہ جناب عثمان بن عفان کا بہت بڑا جرم شمار کیا جاتا ہے. لیکن پہلے نمبر پہ تو مجھے ایک اصول یاد آ گیا جو امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بیان کیا اپنی کتاب المنار المنیف میں. جی جی اس میں کہتے ہیں جتنی بھی روایات بنی امیہ کی مذمت میں بیان کی جاتی ہیں، جتنی بھی احادیث بنی امیہ کی برائی میں مذمت میں بیان کی جاتی ہیں، وہ سب کی سب جھوٹی ہیں. ان میں سے کوئی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے. صحیح. اس اصول کو ذہن میں رکھنا چاہیے. جی جی جی. دوسرے نمبر پہ یہ کہنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم بن ابی العاص کو مدینہ سے نکال دیا تھا، یہ روایت قطعاً ثابت نہیں ہے. اور کوئی ایسی سند نہیں ہے جس کے اوپر اعتماد کیا جا سکے اور جس کی بنیاد پہ یہ بات کہی جائے کہ آپ علیہ السلام نے حکم کو مدینہ سے نکال دیا تھا. اور اس سے پہلے حکم مسلمان کب ہوئے ہیں؟ جی جب مکہ فتح ہوا ہے. اور جو صحابہ کرام اس موقع پہ مسلمان ہوئے جب مکہ فتح ہوا، انہوں نے مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت نہیں کی کیونکہ ہجرت کا وقت ختم ہو چکا تھا. وہ مکہ میں ہی رہائش پذیر رہے. تو جب حکم مکہ سے مدینہ آئے نہیں تو اللہ کے رسول نے نکالا کب ہوگا؟ زبردست. وہ مکہ میں ہی رہتے رہے، وہ مدینہ میں آئے نہیں. جی. تو نہ یہ ثابت ہے کہ حکم نے اللہ کے رسول کی کوئی نقل اتاری صلی اللہ علیہ وسلم، نہ یہ ثابت ہے کہ آپ کے راز دشمنوں کو دیے، اور نہ یہ ثابت ہے کہ وہ مکہ سے مدینہ منتقل ہوئے ہوں، اور نہ یہ ثابت ہے کہ آپ نے ان کو جلا وطن کیا ہو. صحیح. کیونکہ جلا وطن کرنا ثابت ہی نہیں ہے. ثابت ہی نہیں ہے. تو یہ سب باتیں غلط ہیں اور جناب عثمان بن عفان کو بدنام کرنے کے لیے ہیں، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے اور اس کو امام ذہبی سیر اعلام النبلاء میں لے کر آئے ہیں جب انہوں نے ترجمہ قائم کیا ہے الحکم بن ابی العاص کا، جی، کہ عبداللہ بن زبیر نے کہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ حکم بن ابی العاص اور اس کی نسلیں، اس کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا وہ سب لعنتی ہیں، سب ملعون ہیں. جی جی بیان کرتے ہیں. جی. اور اس کو یعنی کہ آج کل بڑی یعنی کہ جوش و خروش سے لوگ بیان کرتے ہیں جو بنی امیہ کے دشمن ہیں، جو صحابہ کرام کے دشمن ہیں، جی جی، جبکہ یہ روایت بھی ثابت
نہیں ہے، ثابت ہی نہیں ہے۔ ثابت نہیں ہے۔ میں بتا چکا ہوں پہلے، اور شیخ صاحب نے بھی بتایا، واضح کیا کہ بنی امیہ یہ خاندان اسلام میں اور نبی علیہ السلام کی نگاہ میں اور بعد میں آنے والے خلفاء کی نگاہ میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ بالکل بالکل۔ تو یہ سب جھوٹی روایات ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ سوچیں، آپ فیصلہ کریں، یہ کیسے ممکن ہے کہ جرم حکم کرے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی آئندہ نسلوں پہ بھی لعنت بھیج دیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ بالکل غیر بلکہ اس کے الٹ ہوا ہے۔ جی، اس کے الٹ ہوا ہے کہ طائف میں آپ گئے جی تو ان لوگوں نے پتھر مارے، گالیاں دیں، آپ کو نکلنے پہ مجبور کر دیا، تو فرشتہ آ گیا تو اس نے کہا آپ حکم دیں تو میں 2 پہاڑوں کے درمیان دے کر ان کو پیس دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا جی جی، کہ اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو نہ نسلوں میں صحیح، سے مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی پیدا کر دے گا جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا، میرے اوپر ایمان لانے والا ہوگا۔ تو آپ تو یہ یقین رکھتے تھے کہ نسلیں جو ہے وہ درست ہو سکتی ہیں، تو آئندہ آنے والی نسلوں کو کیسے آپ سب کے اوپر جو ہے وہ لعنت کر سکتے ہیں؟ بڑی زبردست بات ہے، بڑی زبردست۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، بالکل، بہت اچھی آیت پڑھی آپ جی نے۔ جی جی، اس کا ترجمہ بھی میرے خیال میں کر دینا چاہیے تاکہ سامعین اور ناظرین، یعنی کہ کوئی بھی انسان کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی کہ گناہ کوئی کرے اور سزا کسی اور کو ملے بغیر اس کے کہ وہ اس میں کوئی سبب بنا ہو، تو یہ قرآن کریم کا یہ اصول نہیں ہے۔ یعنی کرے کوئی تے بھگ دے کوئی، جی جی، وہ حساب نہیں ہے۔ جی جیسے استاد محترم آتے ہیں شہادت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، تو کہا جاتا ہے کہ اپنی شہادت کے بارے میں ان کو خواب آیا، تو وہ خواب کیا تھا جو سیدنا عثمان ذی النورین نے اپنی شہادت کے بارے میں دیکھا، یا ان کی شہادت کیسے ہوئی، کیسے ان کو مظلومانہ طریقے سے ان کی جو ہے وہ شہادت واقع ہوئی؟ خواب تو یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی آپ کو، جی صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کرام بھی ساتھ میں موجود ہیں۔ جی، تو انہوں نے کہا کہ عثمان آج تم افطاری ہمارے ساتھ کرنا، اللہ، روزہ رکھا ہوا تھا انہوں نے، تو انہوں نے کہا کہ عثمان آج تم افطاری جو ہے وہ ہمارے ساتھ کرنا، یا تمہاری افطاری جو ہے وہ آج ہمارے پاس ہو۔ یعنی حالات اتنے گمبھیر ہیں، باہر محاصرہ ہے، لیکن اس کے محاصرہ، باوجود روزہ رکھا ہوا ہے۔ ظاہر ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں پہنچنے دے رہے، پانی بھی نہیں پہنچنے دے رہے، تو حضرت عثمان سے روزہ رکھ لیتے تھے جی، اور تلاوت کرتے رہتے تھے، تو روزہ اس دن بھی رکھا ہوا تھا۔ صحیح، تو آپ کو گویا کہ بشارت دی گئی کہ عثمان تم دنیا سے جا رہے ہو۔ یعنی پانی یہاں بھی بند کیا گیا تھا، پانی بند کیا، بلکہ کھانا زیادہ، بھی بند کیا گیا، بلکہ اصل میں تو یہیں پہ بند کیا گیا، یہیں پر بند کیا پانی گیا، تو یہاں بہت زیادہ بند کیا گیا، بعض روایت میں 20 اور بعض میں 40 دن تک موجود ہے، بلکہ جو کنواں خریدا اس سے بھی بوند اس تک سے نہیں بھی دی پانی گئی۔ نہیں، بلکہ بعض تاریخی روایتوں میں موجود ہے کہ بعض صحابہ یا ان کے بیٹے جو ہے وہ مشکیزیں پانی کے بھر کے لاتے تو نیزہ مار کے اس کو پھاڑ دیا جاتا تھا، پانی جو ہے وہ آگے نہیں جانے دیا جاتا تھا۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان پہ پر کروڑوں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ روزہ رکھ لیتے اور تلاوت کر لیتے، تو کہا عثمان آج افطاری ہمارے ساتھ۔ کیسے بردبار ہیں سیدنا عثمان ذی النورین، جیسے کہ آپ نے شروع میں یہ بات فرمائی تھی کہ میری وجہ سے کسی کا خون نہ بہے، خون نہ بہے، میری وجہ سے خون ریزی نہ ہو، تو میری وجہ سے حالات یہیں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، ابھی جیسا کہ اعتراضات آپ نے ذکر کیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا وہ کمزور تھے، ایک تو اقربا پروری کی اور ایک دوسرا فلاں کے ساتھ ایسا کیا، دوسرا وہ کمزور تھے حکومت کرنے کے معاملے میں، ان کو شاید نعوذ باللہ من ذالک علم نہیں تھا یا پتہ نہیں تھا، تو ایسا نہیں ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے، بلکہ جتنی صلاحیتیں ان میں تھیں وہ ان کی فتوحات سے ظاہر ہوتی ہیں اور ان کی خلافت کے زمانے سے ظاہر ہوتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 10 سال خلافت کی ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی 12 سال خلافت، جی جی جی، اور 12 سال میں کوئی معاملات پیش نہیں آئے، صحیح بات، کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ اسلام کا رقبہ جو ہے وہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا اور بہت زیادہ فتوحات ہوئی ہیں۔ تو آخری زمانے میں بلوائیوں نے جو ہے وہ یہ کام خراب کیا ہے، جو لوگ آپ سے دشمن بنے اور حکومت کو چھیننے کی کوشش کی اور آپ کو معزول کرنے کی کوشش کی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف یہ نرم رویہ تھا، حلیم متبع تھے، حلیم متبع تھے کہ مدینہ میں یہاں پہ خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے، میری وجہ سے، میری ذات کی وجہ، کوئی بات نہیں میں جاتا ہوں تو چلا جاؤں، میری ذات کی وجہ سے مدینہ میں خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا اس وجہ سے صحابہ کرام نے کہا ہم دفاع کرتے ہیں، ہم آنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے لیے جانے دینے کے لیے تیار ہیں،
انہوں نے کہا جو بندہ جو ہے وہ میری اطاعت کرنا جانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میری اطاعت اس پر لازم ہے، میں اسے کہتا ہوں اپنے گھروں میں چلا جائے، میری خاطر جو ہے وہ لڑائی نہ کرے۔ تو یہ انہوں نے جو ہے وہ نظریہ رکھا، وگرنہ اگر تھوڑی سی بھی سختی کرتے تو ان کی جرت نہیں تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ شام سے آ جاتے، دوسرے صحابہ کرام، وہ حالات بھی کچھ ایسے تھے کہ بعض صحابہ کرام جو ہے وہ مکہ میں حج کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ جہاد پہ گئے ہوئے تھے، اور کچھ لوگوں کو خبروں کا پتہ بھی نہیں تھا۔ آج کل کی طرح تیز میڈیا کا دور تو نہیں تھا، ذرائع ابلاغ کا، کہ فون کرو تو فوراً خبر پہنچ جائے، تو اس طریقے سے خبریں موجود نہیں تھیں۔ جیسا کہ آپ نے پہلے والی گفتگو کی، ان تمام باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی زیرک آدمی تھے، انتہائی قابل آدمی تھے، اور انتہائی نیک آدمی تھے، اور ان کے بہت زیادہ مناقب ہیں، بہت زیادہ فضائل ہیں۔ ان کے اوپر جتنے بھی عیب لگائے جاتے ہیں ان میں سے کوئی عیب بھی جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا ہے۔ وہاں صرف اتنا ہے کہ ان لوگ، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پکڑا نہیں، ان لوگوں کو سزا نہیں دی، ان لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار نہیں کیا، اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ موقع مل گیا، اور وہ دیوار پھلانگ کر آ گئے اور آ کر حملہ کیا اور آپ کو جو ہے وہ شہید کر دیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے فضائل اور مناقب بھی بتلاتے ہیں کہ وہ حق پر تھے، اور آپ وسلم کی احادیث بھی بتلاتی ہیں کہ فتنے کے معاملے میں بھی حق پر تھے۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں فضائل ذکر کیے کہ کتنی بشارتیں ہیں کہ حضرت عثمان جنتی ہیں، کنواں خریدنے کی وجہ سے بھی، جیش الاسرا تبوک میں تعاون کرنے کی وجہ سے بھی، مسجد نبوی کی توسیع کرنے کی وجہ سے بھی، احد پہاڑ کے اوپر بھی آپ نے کہا عصبت یا احد رک جا، تجھے معلوم نہیں ہے، وہ حرکت کر رہا تھا تو کہا رک جا، تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر نبی ہے، ایک صدیق ہے اور ایک دو جو ہے وہ شہید ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ والی حدیث بھی ہے کہ جو آنے والا ہے، کون آیا ہے؟ ابو بکر صدیق آیا ہے، کہا اس کو آنے کی اجازت دو اور اس کو جنت کی بشارت دو۔ دوسرے عمر آئے تو کہا کون آیا؟ کہا عمر آئے ہیں، کہا اس کو بھی آنے دو اور اجازت دو۔ کہا پھر تیسرے مرتبہ آئے تو کہا کون آیا؟ کہا عثمان آیا، کہا اسے بھی جنت کی بشارت دو، لیکن اب اللہ بلوا تصیب، آزمائش آئے گی، اس کو آزمائش پہنچے گی۔ تو گویا کہ یہ آزمائش کی آپ نے پیشین گوئی کی ہے، تو یہ تو آپ نے پیشین گوئی کی ہے، آپ کی یہ عیب نہیں ہے، یہ تو آپ کی خوبی ہے۔ اور پھر اس عیب کے بارے میں یا اس آزمائش کے بارے میں دوسری روایات میں موجود ہے، ایک صحابی بیان کرتے ہیں، غالباً کعب بن عجرہ ہیں یا عجرہ بن کعب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں طرح سے نام لیا جاتا ہے۔ ان کی موجودگی نبی نے حدیث بیان کی کہ جو ہے وہ فتنے آئیں گے، اور ایسے آپ نے ذکر کیا جیسے بالکل قریب ہیں، ان کے قرب کا زمانہ جو ہے وہ ذکر کیا۔ پھر ایک آدمی جو ہے وہ کپڑا باندھے ہوئے سر پہ لپیٹے ہوئے جو قریب سے گزرا، تو آپ نے فرمایا یہ آدمی جو ہے وہ ہدایت پہ ہوگا۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں میں کپڑا لپیٹا ہوا تو میں گیا، ان کو جو ہے وہ سیدھا کیا، تو دیکھا تو حضرت عثمان تھے، میں ان کو پکڑ کر لایا، پکڑ کر لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا، یا رسول اللہ یہ آدمی، اس کو آپ کہہ رہے ہیں؟ کہا ہاں یہی وہ آدمی ہے جو ہے وہ ہدایت پر ہے، یہ شہزادہ حق پہ، یہ وہ فتنوں کے وقت بھی ہدایت پر ہے۔ تو گویا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت موجود ہے کہ آپ ہدایت پر ہیں، آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا، جنت کی بشارتیں بھی موجود ہیں، نیک اعمال بھی موجود ہیں، خشیت الہی بھی موجود ہے، صدقہ خیرات بھی موجود ہے، اور زندگی کے آخری ایام میں ہدایت یافتہ ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ثابت ہے۔ تو اس کے بعد کون سی چیز جو ہے نبی کی گواہی آ گئی، ہم کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، اس کے بعد نبی کی گواہی، یہ ساری باتیں ایسی بے ڈھنگم سی جو ہے وہ بنا رکھی ہیں لوگوں نے، اعتراضات کر رہے ہیں، صرف اور صرف ذاتی اناد ہے، بغض ہے، وگرنہ اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کم از کم تو بغض نہیں ہونا چاہیے، خلیفہ ثالث ہیں، سابقین الاولین میں سے ہیں، نبی کی 2 بیٹیاں آپ کے گھر میں ہیں، اور دین کے لیے سب سے پہلا جوڑا جو ہے وہ ہجرت کے لیے گیا ہے، اور پھر 2 جگہ پہ جو ہے وہ ہجرت کی ہے۔ یعنی کون سی ان کی منقبت جو ہے وہ بیان کی جائے، کون سی ان کی فضیلت بیان کی جائے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل حق پر تھے، کوئی خامی نہیں تھی، کوئی عیب نہیں تھا، کوئی کمی نہیں تھی، سوائے اتنی بات کے کہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے لوگوں سے انتقام نہیں لیا، اسی وجہ سے ان کو شہید کر دیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں برکتیں اور رحمتیں جو وہ نازل فرمائیں۔ تو یہاں پہ سبق ہے ان سیاستدانوں کے لیے جو اپنی ذات کی خاطر، اپنی بات کی خاطر دیہاتوں میں دھڑے بندیاں کروا دیتے ہیں، فساد مچا دیتے ہیں، لڑائیاں کروا دیتے ہیں، گھر توڑ دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے، سیکیور کرنے کے لیے خونی رشتوں تک کو بھی معاف نہیں کرتے۔ یعنی ان کی وجہ سے باہمی دست و گریبان ہو جاتے ہیں لوگ، وہ کہتے ہیں بس ہم بچ جائیں، بلکہ وہ اپنی خاطر لوگوں کو لڑانے میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ دیکھو میری اتنی ویلیو ہے کہ لوگ میرے لیے لڑ رہے ہیں۔ بھائی اس نے اپنے بھائی کو چھوڑ دیا میری وجہ سے، باپ بیٹے کو قتل کر دیتا ہے، بیٹا باپ کو قتل کر دیتا ہے، حکومت کی خاطر کرسی جو ہے وہ مضبوط رہے، اور کہاں یہ مثال ہے کہ اپنی خاطر جو ہے سب کچھ چھوڑ دیا، یہ کہ جان کا مسئلہ بنا ہوا ہے، جان کو خطرہ ہے۔ اللہ اکبر۔
تو شیخ محترم یہاں بھی شر پسند عناصر شر پسندی سے جو ہے وہ باز نہیں آتے، شر پھیلانے سے باز نہیں آتے. لو جی، سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے میں معاذ اللہ صحابہ کرام کا ہاتھ تھا. جی یہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن یعنی کہ آخری دم تک نہیں چھوڑا. اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا دفاع کرنے والوں میں پیش تھے. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے جناب عثمان بن عفان کو شہید کیا یہ کب آئے تھے؟ جیسا کہ شیخ محترم نے اشارہ کیا، حج کا موسم تھا. جی مدینہ کے لوگ عام طور پہ حج کے لیے مکہ جا چکے تھے، جی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کس طریق کو شہید ہوئے ہیں جناب عثمان 18 تاریخ ذی الحجہ کی 18 تاریخ حج والے مہینے کی 18 تاریخ. جی تو صحابہ کرام عام طور پہ کہاں تھے؟ مکہ میں تھے. مکہ میں. دوسرے نمبر پہ کہاں تھے؟ جہاد کے لیے، جیسا کہ شیخ صاحب نے کہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ یہ جو فسادی لوگ تھے یہ کس حلیے میں آئے تھے، کس لباس میں آئے تھے، کون سا روپ انہوں نے اختیار کیا تھا؟ وہ یہ ظاہر کر کے آئے تھے کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ مصر سے نکلے، وہ کوفہ سے نکلے، وہ بصرہ سے نکلے، وہ عراق سے نکلے، تو وہاں کے جو گورنرز ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، پہلے مدینہ جائیں گے، مدینہ سے پھر مکہ جائیں گے. جی جی. تو اس لیے صحابہ کرام اتنے بڑے فتنے کے لیے ذہنی طور پہ تیار نہیں تھے. جی تو صحابہ کرام حج کے لیے جا چکے ہیں، کوئی جہاد کے لیے جا چکا ہے، اور ان لوگوں نے ان ایام کو غنیمت جانا اس فتنے کو واقع کرنے کے لیے. سارے گئے ہوئے ہیں، سب گئے ہوئے ہیں. اس کے باوجود جناب عثمان بن عفان کا دفاع کرنے کے لیے جناب علی کے دونوں بیٹے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئے ہیں. اللہ اکبر. جناب عبداللہ بن عمر ان کا دفاع کرنے کے لیے آئے ہیں. عبداللہ بن زبیر ان کا دفاع کرنے کے لیے آئے ہیں. ابو ہریرہ ان کا دفاع کرنے کے لیے آئے ہیں. یعنی بنو امیہ کے سپوت کا دفاع کرنے کے لیے یہ صحابہ کرام آئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ امہات المؤمنین میں سے سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا وہ بھی ان کا دفاع کرنے کے لیے آئی ہیں. صحیح. لیکن ان ظالموں نے آگے آنے نہیں دیا اور وہ اپنی عزت بچا کر بڑی مشکل سے واپس گئی ہیں. صحیح. اس کے ساتھ ساتھ ایک روایت مجھے یاد آ گئی، امام ابن سیرین محمد ابن سیرین رحمہ اللہ، جی جی، وہ کہتے ہیں کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جی کہ وہ جناب عثمان بن عفان کے پاس گئے اور کہا کہ انصاری آپ کے دروازے پہ موجود ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دے کر وہ انصار اللہ بنے تھے، آج آپ کا ساتھ دے کر انصار اللہ بنے. اللہ اکبر. آپ ہمیں اپنی خدمت کا، اپنی دفاع کا موقع دیں. تو جناب عثمان نے کہا اما قتال فلا، اللہ اکبر، اگر تم میرے دفاع میں لڑنا چاہتے ہو تو میں مدینہ میں لڑائی کو پسند نہیں کرتا. حلیم الطبع. اس روایت کو امام ابن ابی شیبہ اپنی مصنف میں لے کر آئے ہیں. اور ایک اور تابعی ہیں عبداللہ بن عامر بن ربیعہ، جی، وہ کہتے ہیں میں خود موجود تھا جناب عثمان بن عفان کے پاس جب انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ جو شخص مجھے حکمران مانتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس پہ میری اطاعت واجب ہے، میرا اس سے یہ مطالبہ ہے، میرا اس کے لیے حکم ہے کہ وہ میری وجہ سے اسلحہ نہ اٹھائے. اللہ اکبر. یعنی کہ یہ جناب عثمان بن عفان خود صحابہ کرام کو منع کر رہے ہیں. جی جی جی. ورنہ صحابہ کرام ان کو قتل کرنے کے لیے نہیں، نعوذ باللہ، ان کو زخمی کرنے کے لیے نہیں، انہیں اقتدار سے ہٹانے کے لیے نہیں، بلکہ ان کا دفاع کرنے کے لیے، جان دینے کے لیے. اب یہاں بھی وہی بات کہ جو چیز ایک فضیلت ہے، اب صحابہ کے دفاع کے لیے جی اس کو بھی بالکل صحابہ کرام ان کا دفاع کر رہے ہیں، اور اس سے صحابہ کرام کی شان بھی معلوم ہوتی ہے اور جناب عثمان کی شان بھی، کہ یہ ایسی عظیم شخصیت ہیں جن کے لیے صحابہ کرام اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جناب عثمان بن عفان ان کو اجازت نہیں دے رہے. وہ نہیں چاہتے کہ ان کی وجہ سے مدینہ میں کسی کو قتل کیا جائے، کسی کا خون نکالا جائے، وہ بالکل پسند یہ نہیں کرتے تھے. تو صحابہ کرام نے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا دفاع کیا ہے. اور آپ کا سوال یہ تھا کہ کوئی صحابی ان کو قتل کرنے والوں میں، ان کو شہید کرنے والوں میں شامل تھا. امام حسن بصری تابعی ہیں، بڑے تابعی ہیں، اس زمانے میں موجود تھے. جی جی. ان سے یہ سوال کیا گیا، یہی سوال ان سے کیا گیا کیا کوئی صحابی ان کے قتل کرنے والوں میں شامل ہے، قاتلین عثمان میں شامل ہے؟ جی. کہنے لگے کوئی مہاجر، کوئی انصاری
جناب عثمان بن عفان کے قاتلین میں شامل نہیں ہے. یعنی اس دور کا بندہ جو اس دور میں موجود ہے. جی جی جناب حسن بصری یہ کہہ رہے ہیں. یہ چشمدید گواہ کا لیں جسے آپ. جی تو یہ قاتلین کون تھے؟ یہ باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے. یہ صبائی پارٹی تھی. صحیح صحیح. یہ صبائی پارٹی تھی. مصر سے آنے والے لوگ، کوفہ سے آنے والے لوگ، یہ پلاننگ کر کے آئے تھے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جناب عثمان بن عفان کے خلاف پہلے مضبوط پروپیگنڈا کیا تھا. جی جی. مثال کے طور پہ لیٹر لکھے گئے مختلف شہروں کی طرف، جی. سیدہ عائشہ کی طرف سے جھوٹے لیٹر، جھوٹے لیٹر. اور زبیر بن عوام کی طرف سے جھوٹے لیٹر، جناب علی کی طرف سے جھوٹے لیٹر. ان لیٹرز میں کیا تھا کہ ہم عثمان رضی اللہ عنہ کے انداز پہ مطمئن نہیں ہیں، یہ غلط طریقے سے حکومت کر رہی ہیں، انہوں نے یہ غلطی کی ہے، انہوں نے یہ غلطی کی ہے، انہوں نے اس کو نواز دیا ہے، انہوں نے اس کو نواز دیا ہے. یہ پروپیگنڈا وہ تھا جو ان منافقین نے کیا تھا. افسوس آج کے کئی مسلمان اس پروپیگنڈے کا شکار ہیں، اور بلکہ یہ پروپیگنڈا صحابہ کرام کے خلاف کرتے ہیں اور اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں. یعنی کہ یہ کل بھی صحابہ کرام کو آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اتفاق نہ ہو، لڑائی ہو. بلکہ مجھے یاد آ گئی وہ حدیث جو گواہی دے گی کہ کوئی بھی صحابی جناب عثمان بن عفان کے قتل میں شامل نہیں ہے. جی. جس کا تذکرہ شیخ صاحب نے بھی کیا جی ہے. جی جی. امام ابن ماجہ اس روایت کو اپنی سنن میں لے کر آئے ہیں، اس کی سند بالکل صحیح ہے. جی. سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب عثمان سے کہا تھا کہ عثمان، اللہ تعالیٰ تمہیں خلافت کی قمیص پہنائے گا. فَأَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ أَن تَخْلَعَهُ. اللہ اکبر. منافقین تم سے مطالبہ کریں گے کہ تم اس قمیص کو اتار دو. صحابہ کرام نہیں، منافقین. لیکن تو نے اس قمیص کو اتارنا نہیں ہے. جی. تو یہ حدیث بھی گواہی دے رہی ہے کہ جناب عثمان بن عفان کے قتل سے کسی بھی صحابی کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ جناب عثمان سے محبت کرنے والے تھے، ان کا دفاع کرنے والے تھے. زبردست استدلال، خوبصورت استدلال. بھی فضیلت والی جو ہے نا، وہ عبدالغالب بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہم لوگوں میں سے سب سے افضل انہی کو قرار دیتے تھے. جی بالکل. پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت عمر کا زمانہ ہے تو حضرت عمر کو افضل قرار دیتے تھے. جی. پھر اس کے بعد حضرت عثمان کا زمانہ ہے تو حضرت عثمان کو ہم سب لوگوں سے افضل قرار دیتے تھے. اس کے بعد جو ہے ہم لوگوں نے فضیلت کو جو ہے وہ ترک کر دیا، لوگوں کو آپس میں کسی کے بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. وہ کہہ رہے ہیں تو کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام جس کو کائنات میں سب سے افضل اپنے زمانے میں قرار دے رہے ہیں، ابوبکر اور عمر کے بعد جو ہے اس کے قتل میں شریک ہوں یا اس کی سازش میں شریک ہوں، یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے اور اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. یعنی کہ وہ صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے ٹپکنے والے وضو کے جو قطرات ہیں ان سے بھی محبت کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیسے یہ سوچا جا سکتا ہے کہ وہ اس شخص کے خلاف نکلیں گے یا انہیں نعوذ باللہ خون میں نہلائیں گے کہ جن کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں. زبردست. بارک اللہ. آپ مجموعی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب عثمان کی شہادت کے جو اسباب ہیں، نمبر 1 وہی کہ حج کا موسم تھا. جی. سینئر صحابہ کرام مدینہ میں موجود نہیں تھے. جی. نمبر 2 وہ جہاد میں شریک تھے. جی. نمبر 3 جو کچھ صحابہ کرام موجود تھے ان کی تعداد ان فسادیوں کے مقابلے میں بہت کم تھی، تھوڑی تھی، کیونکہ جو بتایا گیا ہے 2000 مصر سے آئے، 2000 کوفہ سے آئے، 2000 بصرہ سے آئے، 6000 اور اتنے لوگ اس موسم میں، حج کے موسم میں مدینہ منورہ میں موجود نہیں تھے. اور جو تھے وہ بھی جناب عثمان کا دفاع کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن جناب عثمان نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے کوئی بھی صحابی قتل ہو، شہید ہو. جزاکم اللہ خیرہ. جی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بڑی قیمتی معلومات سے ہمیں نوازا. اس تمام موضوع کو حقائق کی روشنی میں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں بڑے زبردست اور احسن طریقے سے آپ نے لوگوں تک پہنچایا ہے، اور واقعتاً چشم کشا حقائق آپ نے لوگوں کے سامنے رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا جو ہے وہ قبول فرمائے. بڑی خوشی ہوئی آپ کے عمل سے. اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر کبھی موقع ملا پھر کبھی حاضر ہوں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرہ، فی امان اللہ.